امام جعفر اگر اب ان کے شاگردوں سے کچھ نظریات آپ لے آتے تو خود امام جعفر نے، خود حضور نے، خود صحابہ نے، کوئی اس طرح کی کوئی سائنسی ان کے کارنامے ہے ہی نہیں، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ دنیا کو تو محروم کر کے چلے گئے نا یہ لوگ۔ نہیں نہیں، سائنسی دیکھیں ان کا کوئی یہ اگر تعلق یہی نہیں۔ کام جو سائنس آج کر رہی ہے، جن تحقیقات تک پہنچ کے انہوں نے ہمارے، آپ پتہ نہیں کہاں تشریف فرما، میں کہاں بیٹھوں، ہم ایسے بیٹھ کے سب کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی، کال اس کو ہم پبلک کریں گے، تو یہ امام جعفر اس دور میں کر کے چلے جاتے تو بڑا مزے کا وہ ہوتا، یا حضور خود کر کے چلے جاتے، یا ابوبکر صدیق کر کے چلے جاتے، چلو ہم سب کا نام لے لیتے۔ تو ان کو نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر یہ ان کے شاگردوں نے کچھ نظریات دیے اور ان نظریات کی بنیاد پر مغرب نے یہ ساری ترقی کی، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ نہیں، دیکھیں آپ اصل میں فرق کر رہے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک جہاز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، آپ اس کی ترقی کہتے ہیں کہ جو جہاز اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہے۔ ہم جو ہے بات کر رہے ہیں جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ زلزلہ جو آ رہا ہے اس میں خدا کا عمل دخل ہے یا نہیں، بس یہ بتا دیں۔ بالکل نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا زلزلہ کا کوئی تعلق نہیں جی۔ یعنی اگر جی مجھے جی۔ نعمتیں مل رہی ہے تو اس کا اس سے تعلق ہے، اگر مجھ سے یہ سب کچھ چھینا جا رہا ہے تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ توبہ کی آیت ہے، ان تصب کا حسنۃ تسؤہم وان تصب کا مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا هم فرحون۔ اب خدا کا تبصرہ کیا ہے؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، کہ جو بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ چلو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ حدید، ما نہیں آ اصاب رہا ما یہ اصاب من میٹر سوری ہے۔ مصیبت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ تو یہ تو سب بالکل اللہ بتا رہے بھی میری طرف سے ہے۔ السلام، آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا وجود خدا پر، جس میں محترم جناب مفتی شمائل ندوی صاحب اور محترم جناب جاوید اختر صاحب کے درمیان یہ مکالمہ کہیں، یہ مناظرہ کہیں، یا جو بھی وہ ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر اور بلکہ ہمارے قومی میڈیا پر بھی اس پہ گفتگو ہوئی، اور ہر شخص اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اس مناظرے پر تبصرہ کر رہا ہے، اس کو کوئی سراہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ بھئی اس پہ، اس طرح کی موضوعات سے دلچسپی رکھنے والی کوئی شخصیت اپنا ایک علمی تبصرہ وہ فرمائے اور اس پہ بات کرے، پھر اس میں سے جو کچھ دلائل پر بات ہوئی اس کے حوالے سے بھی۔ تو انشاءاللہ ہم خلاف معمول یہ بہت لمبا پروگرام نہیں ہوگا، کوشش کریں گے ہم اختصار کے ساتھ اس میں۔ تو آج میرے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر سید مسعود حسن صاحب، پروفیسر۔ آپ جو ہے مختلف جامعات میں تقابل ادیان اور لینگویجز وغیرہ کے آپ استاد ہیں، تو چونکہ ادیان کا بھی ان کا مضمون ہے، مطالعہ ہے، اپنا ان کا تخصص ہے، اور پھر جو مذاہب کو پڑھتا ہے تو اس کو فلسفی اور ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے بہت اچھی گفتگو ہوگی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جی اور جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ سے میرے خیال سے یہ گفتگو پوری سنی ہوگی۔ میں نے تو شروع کے کچھ چیزیں سنی، مکمل ابھی تک مجھے سننے کا ٹائم نہیں ملا، مطلب جو سامعین کے وہاں جو ناظرین کے سوالات تھے وہ میں نے نہیں ملاحظہ کیے، آپس میں جو ان کی گفتگو تھی وہ میں نے دیکھی تھی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تو یہ بتائیں نا کہ یہ گفتگو آپ کو یعنی کیسی لگی؟ ایک تو ماحول اور جس انداز سے اس موضوع پہ جو بات ہوئی اور ایک مکالمہ ہوا، اور پھر ہم اس پہ اس کے جزیات پہ کچھ بات کر لیں گے۔ جی جی، وہ اصل میں میں نے بھی ایک ڈفرینٹ یعنی سیگمنٹس آگے بڑھا کے وہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جاوید اختر صاحب نے جو ایموشنل آرگیومنٹ کا استعمال کیا، اور زیادہ تر یہ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب جو تھے انہوں نے ابتدا میں کہا کہ جہاں تک وجود خدا کا تعلق ہے تو وہ آپ سائنس سے اس کا رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک نیشنل اکیڈمی آف سائنسز ہے، اس نے یہ بات کی ہے، آپ جا کے گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سائنس کے ذریعے سے وجود خدا کا انکار نہیں کر سکتے، مثلا یہ تو پروون بات ہے۔ اصل میں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو جو انہوں نے کہا۔ تو دیکھیں جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، وہ مسلسل، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ
اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں. تو سائنس کا تو موضوع یہ ہے، اور اصل میں یہ فلسفے کا موضوع ہے. خدا کے وجود یہ میٹا فزیکل بات ہے، ما بعد الطبیعاتی. تو اصل میں جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ نیوٹن کے جو گریویٹیشنل لاز ہیں وہ مرکری کے موشن کو غلط پریڈکٹ کر رہے تھے، تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی، اس نے اس کو کریکٹ کر دیا. تو یہ تبدیلی آتی رہی. اور جہاں تک تعلق ہے نیوٹن کا آئنسٹائن کا، تو یہ دونوں جو عظیم سائنسدان تھے، یہ اس کائنات کو محدود سمجھتے تھے. تو جب تک کہ ایڈون ہبل نہیں آیا، ہبل آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے یہ بہت وسیع ہے، اور اس میں پھر ملکی وے گلیکسی، یعنی ایک بازو سے دوسرے بازو تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1 لاکھ لائٹ ایئرس چاہیے. تو وہ اس کو محدود سمجھتے تھے. اور ابھی جو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات جو ہے ابھی نیا انکشاف ہوا، کیونکہ یہ تو محدود سمجھتے تھے. ایڈون ہبل نے بتایا کہ اس کی کائنات اتنی وسیع ہے. اور پھر ابھی جو نیا وہ آیا کہ صرف 6% آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویزیبل ہے. اور پھر وہ ڈارک انرجی ہے، ڈارک میٹر ہے، یعنی یہ بات ہے. تو سائنس میں تو خیر لاجک تو آتی ہے، آپ کو پتا ہے. تو اور یہ مسلسل تبدیلی اس میں رونما ہو رہی ہے، کوئی نئے ریسرچ آتی ہے وہ پہلے والی کو رد کر دیتی ہے. تو کوئی حتمی بات تو ہوتی نہیں ہے سائنس میں. سائنس میں کوئی حتمی بات نہیں. اب جو انہوں نے استعمال کیا ایموشنل آرگیومنٹ آپ کا جاوید اختر صاحب نے، اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ بھائی آپ ایسی بات کر رہے ہیں اور ہمارا ہی رب ملا ہے کہ جو چاہے اس کو مثلا اس کا مذاق اڑائے. بازیچہ اطفال سمجھ رکھا ہے کہ جو وحدانیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو چاہے اس پہ تب آزمائی کرے. تو اس لیے ہمیں افسوس ہوا تھا. اور انہوں نے جو الزام لگایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا تعلق تھا؟ آپ دیکھیں نا کہ وہ تو اسرائیلیوں نے مارے، 40-45 ہزار جو بچے مارے ہیں، وہ تو مارے ہیں کس نے؟ یہ مارے ہیں آپ کے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے مارے. یا آپ کہیں کہ آپ کے فیلو ہیومن بینگز مارے. آپ اس کا الزام بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مارا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، جو دنیا کا قانون ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں الہی سسٹم سے، الہی قانون سے. تو جو الہی قانون ہے وہ تو فوراً تو لاگو نہیں ہوتا. مثلا جیسے وہ کہتے ہیں کہ شیر نے بکری کو کھا لیا، یا کوئی ہائینہ نے آ کے کسی معصوم جانور کو کھا لیا، تو یہ تو اللہ کو اسی وقت روک دینا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فوراً تو عمل نہیں کرتا، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، یہ نیچر ہے. تو نیچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب اتنے شیروں نے جو ہے معصوم جانور کھائے ہیں، یا ہائیناز نے کھائے ہیں، یا جنگلی جانوروں نے، 20 نے کھائے ہیں، لیکن آج تک کوئی احتجاج سنا ہے آپ نے کہ کائنات میں کہیں اس پر احتجاج ہوا ہو کہ فلاں شیر نے فلاں بکری کھا لی یا ہرن کھا لیا؟ تو اس پہ کبھی احتجاج نہیں ہوا، کیونکہ نیچر کا حصہ ہے. بلکہ وہ تو آپ کا جو نیشنل ٹی وی ہوتا ہے، جغرافک وغیرہ یا اینیمل پلانٹ، اس پہ تو اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کسی نے احتجاج تو نہیں کیا. I mean, if you want to see justice done, want to see justice carried out، انصاف تو پھر آپ کو وہاں بھی احتجاج کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیر کے بکری کو کھا جانے سے، ہرن کے کھا جانے سے اس انسانیت پہ فرق نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایسا سسٹم ہے جسے آپ کہتے ہیں فاسل فیولز. یعنی یہ جانور مرے، ہرن مرا، اس کی ہڈیاں وغیرہ گلی، پھر آپ نے آئل نکالا. اور جب یہ آئل نکالا ہے، جیسے سب سے پہلے تو امریکہ میں آئل نکلا تھا، کیلیفورنیا میں، اس کے بعد پھر مسجد سلیمان ایک جگہ ایران میں، اور اس کے بعد آپ کا عرب کنٹریز میں نکلا، 30s میں، 1930s میں آئل نکلا. تو 80s تک یہ ڈرل کر کے 300 میٹرز پہ نکال رہے تھے. تو سائنٹسٹ جو وہ چلائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نیچے ڈرل کر رہے ہیں اور اوپر اوزون لیئر افیکٹ کر رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو کائنات ہے اس کا آپس میں لنک ہے. جیسے اگر آپ کے پیر میں چوٹ لگ جائے تو آپ کو دماغ میں ٹیسے اٹھتی ہیں. تو کائنات بھی کا بنانے والا ایک ہے.
اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایک ہے. انسان کے اور جو مختلف پلانٹس ہیں ان کے اگر آپ انگریڈینٹس چیک کریں گے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی دونوں سیم ہے. تو یعنی کائنات کا بنانے والا، اور وہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی اور قرآن مجید نے بھی اس کو کہا، تو مولدین نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے یہ سارا ایک پرائمری نیبولا تھا، کنڈینس میٹر تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بنتی چلی گئی، کہکشائیں بنی، ستارے بنے، اور یہ سب چیزیں بنتی چلی گئیں. تو ایک دھماکے کا نتیجہ تھا. اچھا، جس نے جو یہ بگ بینگ تھیوری بنائی وہ تو پہلے ایک پریسٹ بننے جا رہا تھا. جیسے ڈاروین کا بھی یہ تھا کہ وہ تو خدا پہ بلیو کرتا تھا، اور وہ جو کتاب والیس نے لکھی تھی وہ ڈاروینزم کے نام سے، ڈاروین کے نام سے آ گئی. اس نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا، نہ اس نے خدا کا انکار کیا. پھر یہ آئنسٹائن پہ بھی ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ آئنسٹائن نے تو یہ کیا تھا، ایک ماڈل بنایا تھا اور اپنے جتنے سائنٹسٹ دوست تھے ان کو بلایا، اور اس نے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ جو ماڈل ہے مصنوعی ایک نمونہ ہے وہ ہوا میں معلق ہے چاند ستارے، تو اس نے پوچھا سائنسدانوں سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود بن گئی؟ جیسے یہ خود بخود بنا ہے، انہوں نے کہا یہ تو خود بخود ماڈل بن نہیں سکتا، اس کا کوئی بنانے والا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ماڈل، تم اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اتنی بڑی کائنات ہے تو تم اس کو کیسے کہہ رہے ہو کہ بغیر کسی بنائے ہوئے کے بن گئی؟ یعنی وہ جو سنگولیرٹی پوائنٹ ہے، جو ایک پرائمری نیبولا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کنڈینس میٹر تھا. اور یہاں پہ دیکھیں فزکس تو کام کرتی نہیں ہے. یہاں پہ جیسے وہ پلانٹ کانسٹنٹ نے ایک تھیوری پیش کی تھی، تو یہاں پہ تو وہ سائنس تو استعمال ہوگی نہیں، فزیکل. تو یہاں پہ ایسا ہوگا کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی یہاں پہ وہ فزکس استعمال کی جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ میٹا فزیکل ہے. میٹا فزیکل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ارسطو نے پہلے ایک فزکس کی کتاب لکھی، اس کے بعد اس نے پھر مابعد طبیعاتی کتاب لکھی. اور یہ کتاب جب لکھی تو اس کو جو کتاب پبلش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو کہا یہ میٹا فزیکل ہے، یعنی بیونڈ فزیکل ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو مولدین ہیں وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں، اور یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کتنا کوئی علم بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے. اگر انسان صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، وہ جو غالب نے کہا تھا آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. یعنی انسان کے اندر ایک پوری کائنات پپا ہے. اگر کائنات اب تو آپ دیکھ لیں اور اب انسان کو دیکھ لیں تو دونوں میں مماثلت ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا نا نیچے ڈرل ہو رہی ہے اور اوپر اوزون لیئر افیکٹ کر رہی ہے. تو کوئی چیز جو ہے نا وہ دھماکے سے بنتی نہیں ہے بلکہ تباہ ہو جاتی ہے. آپ ایک ٹرک لوڈ کریں اور پہاڑ سے نیچے گرا دیں، اس میں سب چیزیں ڈال دیں، مثلا باتھ روم کا سامان، کچن کا سامان، تو کیا کوئی ایک دو کمروں کا مکان بن جائے گا؟ بن ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ایک وزڈم چاہیے، انٹلیکٹ چاہیے. تو اس کائنات کے پیچھے پوری ایک انٹلیکٹ ہے، ایک وجود ہے جو واجب الوجود ہے. جیسے ہم ممکن الوجود ہے وہ واجب الوجود ہے. تو یہ کائنات جو ہے، اچھا وہ جو سائنس ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو 5 سینسز ہیں، آپ کو شاید میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی اپنی، اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیے تھے ہم سے، تو ہم نے اسے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں 5 سینسز ہیں، بعض دفعہ بیونڈ اس سے بھی کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 5 حواس 5 ہیں، جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں بس وہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو میں نے ایک ثبوت دیا تھا کہ اگر جب آپ سو جاتے ہیں اپنے خواب میں، ڈریم میں، آپ کو 5 سینسز معطل ہوتے ہیں. اور یہ پروون ون ہے، یہ حقائق ہیں کہ آپ کے 5 سینسز معطل ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اس کے باوجود خواب کو یاد رکھتا ہے. اور اگر اس نے کوئی فزیکل ریلیشن کیا ہے اپنے خواب میں تو اس کے اندر وہ انجوائے بھی کرتا ہے، اس کو مزے بھی آتے ہیں. اور یہ کئی لوگوں سے میں نے انٹرویو لیا، وہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور ہم نے خواب دیکھا، اس میں ہم نے فل انجوائمنٹ کیا. تو جب 5 حواس 5 معطل ہو گئے تو کون سی ہستی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اسے بتا رہی ہے کہ تم یہ انجوائے کرو، تم یہ دیکھو. اور وہ واپس آنے کے بعد جب ہی ویکس اپ، اسے سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ میں یہاں گیا تھا، ایسا ہوا تھا، اور پھر وہ خواب کی تعبیر دیکھتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو خواب کے وقت یہ ایک واحد چیز ہے. پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میجورٹی جو ہے، چاہے رسل ہو، جبکہ رسل نے تو کہا تھا لیکن آخر میں اس نے کہا کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. لیکن میں یہاں آ کے رک جاتا ہوں کہ خدا کو کس نے بنایا؟ ظاہری بات ہے انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے، اور ہم جو ہے وہ فوراً جمپ ٹو دا کنکلوژن، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی قانون ہے وہی الہی قانون بن جائے. اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ تو آپ کے جگہ جو ہے وہ ایگزامینیشن کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. میں پڑھاتا ہوں تو ظاہری بات ہے ہم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو جب ٹیسٹ لیتے ہیں اسی کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آتی ہے نا، تو بغیر ایگزامینیشن کے کیسے ہوگا؟ یہ تو ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور یہ مولدین یہی وجہ ہے. اچھا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری کائنات میں تلاش کیا، ہم پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، پھر تو آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، انہیں خدا نہیں ملا. اب یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اصل میں یہ زیادہ تر اگنوسٹکس ہیں، یہ مولدین بھی نہیں ہیں. کیونکہ جیسے لارنس کراؤس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو کہتا تھا کہ کوئی ہستی تو ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور یہ رسل نے بھی آخر میں کہا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. لیکن میری عقل اس وقت دنگ رہ جاتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو کس نے بنایا ہے. یہ ایسے ہی ہوا جیسے میرے بچے نے، ہماری کار تھی تو ہم بیٹھتے تھے، کہنے بابا مجھے بہت مزے آتے ہیں کار میں ٹریول کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انجن کیسے ورک کرتا ہے. تو جو انجن کام کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، میں اس کو نہیں مانتا. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. کائنات تو چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے. ان کا حال تو ان اندھوں کی طرح ہے کہ ایک میں نے محل بنایا ہے، اس میں فانوس ہے، بہترین صوفے ہیں، ڈیکوریشن ہے. وہ اندھا وہاں سے گزرتا ہے، صوفے سے ٹکراتا ہے، وہ کہتا ہے کس احمق نے صوفہ بیچ میں رکھ دیا کہ میں اس سے گزر بھی نہیں پا رہا. تو اصل میں اندھا تو وہ خود ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات، یہ شاہکار کائنات. اور میں نے کہا انسان اگر اپنے اندر ہی دیکھ لے، جو میں نے آپ کو شعر پڑھا کہ کائنات بپا ہے، آپ دیکھیں کہ جو آپ کا دماغ ہے ایک سیکنڈ میں 400 بلین بٹس انفارمیشن پروسیس کرتا ہے. کیا یہ ہم خود کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں، ہم صرف 2000 بٹس انفارمیشن کے بارے میں آگاہ ہے. آپ دل کو دیکھیں اپنے، یہ جو ہمارا دل ہے یہ ایک سیکنڈ میں 2 گیلن خون پمپ کرتا ہے، اور ایک دن میں آپ سوچیں 100 120 گیلن خون پمپ کرتا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی یو پی ایس لگا ہوا ہے، کوئی جنریٹر ہے، کیا چیز ہے، کون سی پاور سپلائی؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کون سی چیز ہے کہ جو سب کچھ کر رہی ہے؟ اور یہ آپ کو پتا ہے جن شریانوں میں یہ خون پمپ ہوتا ہے یہ 60,000 میل لمبی ہے. 60,000 میل لمبی یہ ہماری شریانیں ہیں جن میں خون پمپ ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں 60,000 میل شریانی جن میں خون پمپ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جسم میں خربوں سیل ہے، اور ہر لمحے 10 ملین سیل مرتے ہیں اور نئے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اور 10,000 کیمیکل تبدیلیاں ہر سیکنڈ میں ہو رہی ہیں. انسان ہر سیکنڈ میں نیا تبدیل ہو رہا ہے. یہ تو سائنٹیفک پروون چیز ہے. تو آپ حیران ہوتے ہیں. اچھا، جب انسان، جب شی کنسیوز اینڈ a mother gives a birth to a child، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اس سے پہلے جب یہ سیلز ہوتے ہیں تو یہ سیلز جو ہیں اگر ان کو دیکھیں تو سائنسدان اس سے یعنی بالکل اگنورنٹ ہے کہ یہ جو سیل ہے کیا بنے گا. یہ ناک بنے گی، یہ آنکھ بنے گی، یہ گردہ بنے گا، پھیپڑا بنے گا. اچانک کون طے کرتا ہے کہ یہ آنکھ بنے گی؟ اچھا، آنکھ کے اندر آپ کے شیشہ ہے، یہ بتائیے یہ شیشہ کیسے آ گیا آنکھ میں؟ سائنسدان حیران ہے یہ شیشہ کیسے آ گیا. تو کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا انٹلیکٹ ہے، اور یہ شعور ہے. ہم جو ہے وہ سپریم بینگ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے ہم وجود میں آئے ہیں. اب آپ بتائیں نیچرل سلیکشن کے ذریعے آپ وجود میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اور مجھے ہنسی یہ آ رہی تھی کہ وہ ان پہ تو الزام لگا نہیں رہے تھے کہ جنہوں نے مارا وہ اللہ پہ الزام دھر دیا انہوں نے. آپ میں اتنی جرت تھی اخلاقی تو ان کے خلاف آپ احتجاج کرتے، یہودیوں کے خلاف احتجاج کرتے. آپ کہتے ہیں کہ تم نے کیسے مارا ہے. ایک دفعہ آپ نے احتجاج نہیں کیا. امریکن یونیورسٹیز میں جو وہاں کے وی سی تھا اس نے تک احتجاج کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کی انسانیت کہاں مر گئی تھی؟
اور جب یہ پروگرام ختم ہوا ہے تو جاوید اختر صاحب کہنے لگے اب تو ہم چکن بریانی کھائیں گے. تو ان کو شرم نہیں آئی؟ ایک ایک مرغی کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، آپ بیف بریانی بھی کھا رہے ہیں، آپ مٹن بریانی بھی کھا رہے ہیں، آپ کو ترس نہیں آ رہا کہ انسان جو ہے بکروں کو ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بکریوں کو قتل کر رہے ہیں، مرغیوں کو کھا رہے ہیں، آپ کھا بھی رہے ہیں اسے؟ تو آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کی انسانیت وہاں کہاں مر گئی تھی؟ وہ الزام جو آپ پہ لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس نے خود کہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ خلقت میں سارے انسان برابر ہیں، ہندو، عیسائی، مسلم، یہاں تک کہ مولدین سب بھائی ہیں تمہارے. تو اس نے تو پیار سے اور محبت کی بات کی ہے. وہ تو ملانا چاہتا ہے کہ سب مل جائے آپس میں، کوئی نفرت نہ ہو. اور میں بھی اسی پہ کام کرتا ہوں. مجھے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ کم ٹو دا کامن ٹرمز بٹوین یو اینڈ اس. جو ہم میں مشترک چیز ہے کم از کم اس پہ تو آ جاؤ. اور انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے. تو مذہب تو اخلاق اور محبت اور تہذیب سکھاتا ہے. ان کے پاس تو کوئی ایسی کوئی کتاب بھی نہیں ہے جو وہ کوئی جو تہذیب سے متعلق ہو، ادب سے متعلق ہو. جو ذہن میں آ رہا ہے واٹ ایور از کمنگ اپ ٹو مائنڈ، اور وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، اور جذبات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور بڑا افسوس ہوا مجھے کہ میرا پیارا رب جو ہے اس کے خلاف سارے جو ہے اپنے ڈیسیجن دے رہے ہیں. سب منصف بنے ہوئے، سب ججز بنے ہوئے، یعنی وہ ججمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف دے رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور اس کے لیے سب چیزیں مسخر کر دی، جانور ہیں، پیڑ پودے، دودھ وغیرہ، یہ سب چیزیں، اور اس کو ہم دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں. اور یہ میری مانتا نہیں، بڑا ناشکر ہے. تو وہ تو آپ نظر آ رہا ہے. اور جاوید اختر صاحب کے جو پردادا تھے وہ آ، کیا نام تھا ان کا، عبدالحق خیری صاحب تھے. تو آپ شاید جانتے ہوں گے. میرے برادران. اور اور مفتی اعظم تھے وہ، آپ پتہ ہے. اور ان کا پڑ پوتا جو ہے، آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے جینز میں تو توحید آنی چاہیے تھی اور یونٹی آف گاڈ آنی چاہیے تھی. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور وہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کر رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے جتنے مولدین کو سنا ہے وہ آخرکار یہ کہتے ہیں کہ جو کنڈینس میٹر تھا، جب ٹائم اور اسپیس تھی، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا. تو یہ اسی کے لیے تو میٹا فزکس آئی ہے نا، آپ کو پتا ہے. میٹا کا مطلب یہ بعد میں فزیکل جو چیز ہے، کیونکہ آپ اس کو ایڈریس کیسے کریں گے جو آپ کے 5 سینسز میں نہیں آتی. اور کبھی بھی دیکھیں آئنسٹائن، میں کہہ رہا ہوں، اس نے کوئی رد نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ اب دوسرے خدا پہ یقین کرتا تھا. یہ سارے نیوٹن بھی اور جتنے بھی تھے. اور رسل نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. یا جو آپ کا اسٹیون ہاکنگ ہے، اسٹیون ہاکنگ نے تو کہا کہ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اپنی جو کتاب ہے ا بریف ہسٹری آف ٹائم، یہ جو کائنات ہے یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے. اور یہ تھاٹ پرووکنگ سوچ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات ایکسٹینڈ کر رہی ہے. وہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ انا لموسعون، ہم اس کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں. یہ آج اسٹیون ہاکنگ نے کہا کہ کائنات جو ہے وہ مستقل وسعت اختیار کر رہی ہے. تو یہ ساری بات، بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ سوال سے روکتا ہے. آپ کو تو خود پتا ہے کہ مذہب سوال سے کیسے روکتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ افلا تدبرون افلا تعقلون، یہ اپنی عقلیں خرچ کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو تدبر ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ اپنی عقلیں خرچ کرو. ایک اور انہوں نے بات کی تھی، اور وہ تھا جو مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اور یہ اکثر ملحدین کہتے ہیں اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ میٹافورک ہے، یہ ایلیگوریکل ہے. آپ کو پتا ہے ایلیگوریکل چیزیں ہوتی ہیں، میٹافورک ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، یا قانون اپنے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گا. تو یہ بتائیے کہ کیا قانون کے ہاتھ کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ میں اگر کہوں کہ یار بہت لمبے ہاتھ ہیں تو آپ کہیں گے مذاق کر رہے ہو گے، یہ تو میٹافورک بات ہے. تو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی اگر آپ انگلش میں بھی دیکھیں تو یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے، وجہ اللہ، جس کو عربک میں ہم کہتے ہیں مضاف مضاف علیہ. تو میں نے جیسے کہا کہ شمس الدین کا پین، شمسوس پین، تو
شمس الدین الگ ہے اور پین الگ ہے. ان کا پین وسیم موبائل. اب وسیم الگ ہے اور موبائل الگ چیز ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اللہ الگ چیز ہے، اس کا چہرہ الگ چیز ہے. اور اسی کو کہا ہے پروفٹ نے کہ وہ چہرہ ہم ہے. یعنی ان کو دیکھیں اور اللہ کو پہچانیں، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو کسی نے پوچھا مشرکین سے، ڈس بلیور سے، تم کیسے مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج کا جھوٹ بولیں گے. تو یہ ساری چیزیں. اور اس زمانے میں جو بہت ساری چیزیں جو پروڈکشنز پوری ہوئیں. میں نے کہا بگ بینگ تھیوری بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن تھیوری ہے انٹینگلمنٹ کی. ابھی دو سائنسدانوں کو ابھی نوبل پرائز ملا ہے. وہ بات جو قرآن نے کی تھی آج وہ پروو ہو رہی ہے ساری. وہ ساری اس کا جو لنک ہے، کبھی اس پہ آپ چاہیں تو پروٹو کلاس رکھیں تو میں اس پہ پورا 1 گھنٹے کی میں آپ کو وہ دے سکتا ہوں لیکچر کہ یہ ابھی لیٹسٹ جو جتنی تھیوریز ہوئی ہیں. اب بلیک ہول ہے اور یہ ہے. آپ بلیک ہول کے یہ سمجھ سکتے ہیں؟ ان سے بولو کہ سامنے بٹھا دو بلیک ہول کو، کہاں ہے؟ صرف 6% آپ کی کائنات ہے جس کو آپ پرسیو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں وہ 6% بھی نیوٹن اور آئنسٹائن سائنسدانوں جیسے، ان کو بھی وہ پتہ نہیں تھا کہ کائنات اتنی وسیع ہے. ہبل نے آگے بتایا. وہ جو دوربین ہے اس کا نام بھی ہبل ہے، یہ ایڈون ہبل نے. تو یہ تو ظاہر بات ہے سائنس کیا کرتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ جو کائنات کی ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اور جو چینجز آ رہی ہیں. کیونکہ ایک تھیوری آتی ہے اور پچھلی تھیوری کو وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو سائنس کا کام یہ ہے. تو سائنس تو ڈس اپروو کر ہی نہیں سکتی کائنات کو، کیونکہ یہ میٹر فزیکل وہ ہے. یا تو فزیکل تو نہیں ہے نا، تو یا تو فلسفہ کرے گا، اور اس کو نیشنل اکیڈمی آف سائنسز قبول کر رہی ہے. تو یہ جو شعور ہے، انٹلیکٹ ہے، اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ پوری کائنات جو ہے ہمارے جسم میں ہے. آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. یعنی غالب نے دیکھیں سکوت کو شور سے جوڑ دیا. ایک کائنات بپا ہے. اب اس جسم کا میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں جو ہمارا ایک ساؤنڈ پروف سسٹم ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی ہی آوازیں اگر ہم سن لیں تو ہمارا انتقال ہو جائے. اور اگر انسان ایک سیل بنانا چاہے جو ہمارے جسم میں ہے، تو اس کو کراچی جتنا ایک پورا علاقہ چاہیے. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کتنے سیل ہیں. تو 3 ممالک چاہیے جہاں پہ آپ پیڑ پودے گھاس اگائیں، پھل ہوں، سب کچھ وہ سب ملا کے ایک انسان میں سیل ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ میریکلس. انسان جو ایک میریکل ہے. کیا انسان اپنے بارے میں کچھ وہ کر سکتا ہے کہ یہ بغیر انٹلیکٹ کے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں نیچرل سلیکشن. نیچرل سلیکشن سے کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ نیچرل سلیکشن ہوتا تو میں بھی وہی ہوتا جو آپ ہوتے، دوسرے بھی ہو جاتے. جو جتنی محنت کر رہا ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی، اور اس کی طرف سے صرف بے ادک الخیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے. اس سے صرف یعنی اس کی طرف سے شر نہیں ہے، کیونکہ خود وہ کہہ رہا ہے کہ بے ادک الخیر. اور ہمیں اس نے فری ول دی ہے. اگر فری ول نہ ہوتی تو ہم تو روبوٹ ہو جاتے. تو یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی کچھ ظلم ہو فوراً ہی وہ کیا کرے، وہ فوراً ہی بندے کو پکڑ لے، ظالم کو وہ کر دے. تو پھر یہ دنیا کہاں سے، ایگزامینیشن کیسے ہوا؟ اور یہ تو لاجیکل بھی ہے. جاوید صاحب بھی جب کسی اپنے آفس ورکر کو رکھتے ہیں تو اس کا بھی امتحان لیتے ہیں، اور وہ کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے یا اس کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ تو ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سسٹم چل رہا ہے آگے تک. اور اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. جب یہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اس کے بعد پھر یہ ایوولوشن تھیوری آئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور ایک پورا سسٹمیٹکلی ہے. اگر یہ ایوولوشن ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ سارے جو انگریڈینٹس وہ پیدا کر دیے، پانی وغیرہ. یہ اب نیشنل جغرافک تو کہتی ہے کہ وہ ملینز آف ایئرس پانی والے پہلے یونی سیل والے جانور پیدا ہوئے، پھر مولی سیل والے جانور پیدا ہوئے، اور پھر وہ کئی ملین سال زمین پہ آتے رہی مچھلیاں، اور پھر آ کے ایک مچھلی چند سیکنڈ زندہ رہ گئی. اور اس نے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ایوولوشن تھیوری ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا ہیریڈیٹی سے، ایک وراثت کا قانون عمل کر رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ
اگر اب میں جاؤں کسی کارخانے میرا ہاتھ کٹ جائے تو میں بچوں کو آ کے بتا سکتا ہوں، لیکن اگر میری کوئی گردن کاٹ دے تو میں کیسے بتاؤں گا؟ یہ بتائیے آپ. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، تو ایک پوری کائنات ہے. اچھا بنانے والا بھی ایک ہے. اگر دو ہوتے، اب میں ایک نقشہ بناتا ہوں اور میں دو ٹھیکیداروں کو حوالے کر دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا دونوں کا تعلق نہیں، آدھا بنگلہ آپ بنائے آدھا آپ بنائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیڈی بن جائے گی؟ جبکہ میں نے ایک ہی نقشہ دیا ہے اور پھاڑ کے دونوں کو الگ الگ کر دیا. تو ایک ایک مکان نہیں بنا سکتے آپ. تو اس کے پیچھے ایک انٹلیکٹ چاہیے، ایک شعور ہے، اور شعور اتنا اعلیٰ ہے، اور اس نے ہمیں سپریم بینگ بنایا. اور اس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آپ بنی آدم کو اس نے سلوٹ کیا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی دیکھیں اور پروون فلسفہ بھی دیکھ لیں، تو یہ بات بالکل اس پہ جاتی ہے کوئی علت اولا ہے، کوئی فرسٹ ریزن ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور یہ سب مان رہے ہیں. مجھے ابھی رچرڈ ڈاکنز کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہاں پہ ایک ہی بات کرتا ہے نا. جیسے لارنس کراؤز نے کہا تھا کہ کوئی کسی شخصیت نے تو بنایا ہے، کوئی ہے اینٹیٹی، لیکن وہ خدا نہیں ہے. تو یہ لطیفہ نہیں ہے کہ اس کو ایلینز نے بنا دیا، تو ایلینز کو کس نے بنایا؟ بات تو آخر وہی جاتی ہے نا. یعنی جب وہ فیل ہو گئے، دے آر کمپیلڈ ٹو کنفیس گاڈ، وہ مجبور ہو گئے اعتراف کرنے پہ، تو انہوں نے کہہ دیا ایلینز. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. کیونکہ اگر انسان ایسے آ جاتا تو درندے ہی اس کو سارے کھا جاتے. مثلا وہاں پہ مختلف جانور تھے، وہ انسان کو کھا جاتے. تو اللہ نے تعلیم دے کے بھیجی نا، اس کو تعلیم دی اور پھر بھیجا یہاں پہ. اور جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور جن نے بھی ابلیس نے بھی اعتراض کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی خون بہائے گا یہ زمین پر اور فساد برپا کرے گا، تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں. تو یہ کائنات کو بنانے والا ایک شعور ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے جسم میں پوری کائنات برپا کی ہوئی ہے. ہر چیز آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ جتنی بھی اس کی وہ آپ بایولوجی دیکھیں اور اس کی ایک پوری کائنات کو آپ تجزیہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے جو پرندے بنائے، جیسے وہ ایک پرندہ ہے یہ حشرات الارض میں سے ڈریگن فلائی، اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں، یعنی دو میں 50,000 آنکھیں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور اس کا انڈا ایک ہوتا ہے، پرکار کی نب جو ہوتی ہے اس کے برابر ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیسا، یعنی یہ معجزات آپ کو دکھا رہا ہے. اچھا وہ معجزہ جو دکھایا آپ کو کائنات کا، آپ نے کہ جو سرخاب کے پر ہیں وہ 10,000 میل اچھا اسٹریچ فلائی کرتا ہے نا بغیر آرام کیے. اور پھر وہ آ کے جب سردیاں آتی ہیں تو سائبیریا سے اڑتا ہے وہ 10,000 میل. کوئی ایسا جہاز ہے کہ 10,000 میل لگاتار فلائی کرے؟ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے جیسے چمگادڑ ہے، رات میں اس کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور سوری دن میں، اور رات میں وہ دیکھ سکتا ہے. ہم جو ہے وہ دن میں دیکھ سکتے ہیں، رات کو نہیں، ہماری آنکھیں سکڑ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف حشرات الارض، کائنات کی مختلف چیزیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہاں تک جن پہ بھی حاوی. اور وجہ یہ تھی کہ جب ان کا مناظرہ ہوا، تعلیم تو دونوں کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی فرشتوں کو بھی اور آدم کو بھی اور ابلیس کو بھی. اور پھر یہ کیا کیا، ان سب کو سامنے کھڑا کیا اور ان سے کہا بتاؤ. تو سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ ارینجمنٹ تھا وہ چینج کر دیا تھا، فمبل کیا تھا. جن ہستیوں کو اس نے سامنے کھڑا کیا اور ان سے کہا بتاؤ کون ہے. تو اللہ، کیونکہ یہاں پہ جو آیا ہے کہ ہم کا صیغہ آیا جو جاندار کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ ان کے نام بتاؤ. تو سب جو انہوں نے کہا جتنا تو نے بتایا اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں. آدم میں جو تھی خاصیت تھی وہ نامعلوم سے معلوم کی طرف بڑھتے تھے. تو انہوں نے بتایا، اور یہی وجہ تھا آج تک ایجاد ہو رہی ہے. یہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ ہم ایجاد کر رہے ہیں. کل پتھر کے زمانے کے تحت جہاز اڑا رہے ہیں. تو یہ آدم کی سرش میں تھا کہ وہ نامعلوم سے معلوم کی طرف بڑھتا تھا. اس لیے سپریمیسی ہیومن بینگ کی قائم ہے، اور ہم نے اتنی ترقی کی ہے. اور باقی جو ہے دیکھیں ڈیمنس کو بھی مانتے ہیں لوگ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ڈیمنس جو ہے پہلے اس کائنات میں تھے، جو بات آئی ہے. لیکن جو انسان ہے وہی سپریم بینگ ہے، کیونکہ اس کے پاس انٹلیکٹ ہے، اس کے پاس شعور ہے، اس کے پاس عقل ہے. اور میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پیدا کیا ہے. آپ سو کہیں جان میں سے جان نکلتی ہے اور سیلز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری
جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ علم کو روکتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دے کے اور علم و حکمت کی تعلیم دی، اور اس کی جو پہلی وحی ہے وہ ہے ہی اقرا سے. تو اقرا سے، لیکن اس نے تقوی کا کہا ہے کہ بھائی God only values piety and virtue, and whoever more pious and virtues has more value before God. تو جو تقوی ہے، ایمان ہے، یعنی وہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی انگریز کہتے ہیں. اور وہ تقوی کی نشانی ہے. جو انگریڈینٹس ہیں وہ گوروں میں بھی ہیں، آپ دیکھیں نا ان کے یہاں جو قانون کی پاسداری ہوتی ہے، تو یہ تو تقوی کا حصہ ہے. کرپشن جو ہے وہ تو غلط ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں. تو اس کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے. تو وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں اور چکن بریانی کی، اور آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی جو جانور ہیں ان پہ احتجاج کیا ہو کہ بھئی جانوروں کو، بڑے جانوروں نے چھوٹوں کو کھا لیا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے اور ایک فطرت کا حصہ ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے. بہت ضروری ہے. میں نے کہا جیسے فاسل فیولز ہیں، انہی سے وہ پڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ کافی ملین ایئرس کے بعد وہ پھر فیول میں تبدیل ہوتے ہیں، جس سے آج کل آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جلد بازی جو ہے، یو ایزیلی رن آؤٹ آف پیشنس، بے صبرے ہو جاتے ہیں. یہ خاصہ ہے ان کا مولدین کا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ بلکہ ایگنوسٹکس کو بھی میں لیتے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. اور سب سے بڑی جو بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ قتل کر دیں تو آپ کی عدالت اس کو جج کر سکتی ہے، اس کو سزا دے سکتی ہے، اس کو پھانسی دے سکتی ہے. لیکن اگر آپ 100 بندوں کو قتل کر دیں تو اس کائنات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ اس کو 100 دفعہ مار سکتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ مار دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ ویئر یو سی جسٹس ڈن، جسٹس مسٹ بی پریویلڈ. تو انصاف، عدالت تو یہاں پہ ہو نہیں سکتی. یعنی ایک قتل تک کا تو فیصلہ ہے، پھر آپ کا شعور بھی کہتا ہے، آپ کا وجدان کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جہاں ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ ان بلڈ کیا ہوا ہے آپ پہ، یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. اور یہ بھی کیا ہوا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کہیں ظلم ہوتا ہے، اف یو سی کہ آپ کرولٹی دیکھتے ہیں، تو آپ یو اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ ٹائرنی، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان بلڈ. یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، یہ دستور حیات ہے. ایک نبی آپ کے اندر بھی موجود ہے. ایک وحی کا سلسلہ ہے ہر انسان میں. یہ چھوٹا وحی کا سلسلہ ہے جو بتاتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ اللہ نے ان بلڈ کیا ہے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب کہ اکثریت، اس پہ بھی مجھے ہنسی آئی کہ وہ اکثریت جو فیصلہ کرے وہ صحیح ہے. تو اکثریت تو اسرائیل میں یہودیوں کی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا مار دو تو بس صحیح ہے. ایسی بات تو نہیں ہے نا. جیسے الیکسس کارل نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں حق پر ہوں اور وہ اپنے دلائل میں مضبوط ہو، تو پوری دنیا کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہے. ہاں، اس ایک انسان میں اگر طاقت ہے دلائل کی تو پوری دنیا کو جھکا سکتا ہے. اور یہی حقائق ہے کہ اگر آپ کے پاس دلائل مضبوط ہوں تو آپ بہت سارے ممالک میں مختلف لوگ رہتے ہیں، وہاں کی اکثریت کچھ کہہ دے، وہ کہہ دے بھائی ظلم کرنا جائز ہے، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ تو یہ بھی انہوں نے بیوقوفی اور بچکانہ باتیں کی کہ اکثریت. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف کتابوں میں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے، عہد نامہ قدیم، یہ بھگوت گیتا ہو، ایک تو توحید کا، یونٹی آف گاڈ بھی آیا ہے، اور پھر اکثریت کو کنڈیم بھی کیا ہے. کیونکہ اکثریت جو ہے اپنی جو ایک وش ہوتی ہے، جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کی پیروی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں تم دیکھو حق ہے، سچ ہے. اور یہ کون کوالیفائی کرے گا؟ آپ کا جو ضمیر ہے اندر، وہ کنڈیم کرتا ہے غلط چیز کو. آپ کتنا بھی سمجھا لیں کہ یہ بیوہ ہے یا اس سے پیسے چھین لو اور اس کو محروم کر دو، آپ کا ضمیر کہے گا نہیں، یہ غلط ہے، یہ اس کا حق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں انبلڈ کی ہوئی ہیں. تو بعض چیزیں جو انبلڈ کی ہوئی ہیں اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے تھے. بہت سارے پوائنٹ ایسے تھے جو میں آپ سے کہا یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ کوئی ان کی تیاری بھی نہیں تھی، اور نہ وہ کوئی میرے خیال میں فلسفے میں انہوں نے کچھ کیا ہے. سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروون نہیں ہے. سائنس بھی آخر کار اس نتیجے پہ آتی ہے، جبکہ وہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے خدا کو ثابت کرنے سے، لیکن یہ، یا نہ ثابت کرنے سے، رد کرنے سے. لیکن اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ بات ثابت آتی ہے. جیسے نیوٹن نے کہا تھا کہ وہ اس لیے پریشان ہوا سیب اوپر سے نیچے گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں اس کی جڑ کو دیکھیں، سیب تو اصل میں نیچے سے اوپر گیا تھا.
अगर लॉजिकली फलसफे में देखें आप, तो सेब नीचे से ऊपर गया। ये ज्यादा हैरत अंगेज बात है कि सेब नीचे से, जड़ तो वही थी ना, बीज उसका नीचे से ऊपर गया था। उसने ऊपर से नीचे देखा, जो उसने ग्रेविटी को देखा, उसने उसको डिस्कवर किया। लेकिन ये फलसफियाना तौर पे, फलसफिकली ये ज्यादा हैरत अंगेज बात है कि सेब नीचे से ऊपर गया है। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं, सवाल से आप पूछिए, या आपके कोई जहन में बात हो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने एक जामी तबसरा और उन सब चीज़ों को आपने अपना भी गौर फिक्र और मुतालिया फिर उन दोनों की गुफ्तगू को सामने रखे। लेकिन बस इसमें एक दो चीज़ें में से आपने एक तो ये जो साइंस का काम खुदा को साबित करना भी नहीं, रद्द करना भी नहीं, इसको आप मानते हैं या नहीं? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस कह रही है, मैं नहीं नहीं कह रहा। वो तो सबसे नहीं, बड़ा आप इदारा क्या है। मान रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, आप इसको सही मान रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने जो भी कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार जो फाइनल थ्योरी आएगी साइंटिफिकली, वो खुदा ने जो कुरान मजीद में कहा है वो उसको साबित करेगी। ये मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक बात कहा बताता हूँ, है खुदा ने? जैसे, जी, खुदा ने क्या कहा है जैसे कुरान में? जैसे वो कहा है कि इन्ना इन्ना मुसेऊन, हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं कायनात को ना, वो सर। या उसने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी, अवलम यरल लजीना कफरू इन समवात वल अर्ज कानता रतकन फफतकनहुमा। ये क्या काफिरों ने नहीं देखा? अच्छा, काफिर जो देखने को मजाक उड़ाते हैं कि हम तो थे ही नहीं, तो कहाँ देखा। देखने से मुराद है एक्नॉलेज किया, माना। वो अरबी के मायनों को गलत ले रहे हैं। तो कुरान मजीद ने बिग बैंग थ्योरी तो बयान की कि ये सारी कायनात जो थी, ये कंडेंस मैटर थी, ये प्राइमरी नेबुला थी। हमने धमाके से उड़ा के इसको कायनात बना दी, कायनाता रतकन फतक ना ये हुमा। तो ये हतमी है, ये हतमी जी, है साइंस का, इसमें साइंस आगे जाके इसको रद्द नहीं कर सकती। देखिए बहुत सारी जो थ्योरीज आई हैं ये बिग बैंग इसका के मतलब हवाले से, ये यही कह रही हैं कि धमाका हुआ है, बिग बैंग ठीक हुआ है है, वो, तक जो आ लेकिन रही मैं हैं। कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कुरान ने भी एक बात की है कि वो कायनात उसने इस तरह बनाई, क्योंकि उसका जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है, नहीं, क्योंकि वो देखते तबाही हैं ना से- बस, जी, मैं ये नहीं जी, जी, पूछ रहा हूँ ना, वो तो हम बाद में उस आयत पे आएंगे ना। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि अगर आप, मुझे तालिब इल्म के तौर पर ये बात वाज़िह नहीं हो रही कि आपने कहा कि भाई वो साइंस के बारे में ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने जो कहा, और ये मतलब साइंस की बुनियादी किताबों में भी जो उसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी ये बात यही बनती है कि उसका ताल्लुक माबाद तबियाती हकाइक या ईमान और अकीदा या खुदा, उसका साबित करना या करना दोनों नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी राय, फिर लेकिन आप उसके साथ साथ कुरान को फिर पेश कर रहे हैं ना कि कुरान ने पहले ये कहा था, साइंस ने साबित किया। तो इसमें मेरे सवाल ये था ना कि जिस बिग बैंग की आप बात कर रहे हैं, अगर आपके बकौल वो अब साबित शुदा हो गया है, और कल क्या इसमें तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है कि साइंस खुद अपनी तहकीकात के बाद आज से 100 साल बाद, 20 साल बाद ये कहे कि भाई बिग बैंग का नजरिया गलत है? ये इम्कान खत्म हो चुका है, ये इतना एस्टेब्लिश फैक्ट है ये साइंसी। मैं ये पूछ आ, रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चार पांच थ्योरीज आ चुकी हैं इस पे ना, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन उन्होंने जो ये बुनियादी है कि एक बिग बैंग हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया है। नहीं आगे अभी एवोल्यूशन। नहीं किया ना। तो मैं कह रहा जी, हूँ साइंस की जो साइंस के जो मिजाज है या जो उसका मनहज जी, स्टडी है, चीजों तक नतीजे तक पहुंचने की जो उसकी, देखो ना, कार्ल पॉपर ने तो कहा, साइंस के एक लफ्ज में डेफिनेशन कर दी ना कि साइंस काबिल तकलीद का नाम है, यानी जिसको गलत साबित किया जा सके ये जी, हमेशा जी, उसमें बिल्कुल। इम्कान रहेगा। जी, जिस जी, दिन ये इम्कान खत्म हो गया ना, तो वो फिर साइंस तो नहीं है ना। तो मैं इस मफहूम में कह रहा हूँ कि चले अभी तक आपके बकौल या आप जैसे दीगर अहले इल्म के ची बिग बैंग का ये है सारा, तो इसमें गलती, आगे गलती गलत हो सकने का इम्कान है या नहीं साइंसी तौर पर? मैं इतना पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा ना। आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये गलत हो सकता है जो कुरान अच्छा मजीद ने क्यों? तय कर दिया। नहीं, कुरान पे और अभी हम नहीं साइंस जा में रहे, तब्दीली कुरान पे होती मैं, है। नहीं नहीं, हाँ, मैं कुरान कह रहा पे हूँ तो मैं साइंस उस में। जी, 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 उस आयत साइंस पे में तो तो मैं बात, तब्दीली, जी जी कीप आप ऑन बोलें। चेंजिंग। जी, जी, मैं कह रहा हूँ साइंस में तो तब्दीली मुसलसल हो रही है और होती रहेगी। और मैंने कहा ना, स्टीवन हॉकिंग ने भी अब जाके ये कहा कि ये एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, जी, वो सब सही है। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी, हम कुरान वाली इस आयत पे तो मैं अभी आने वाला हूँ ना, पहले तो मैं साइंसी मेथड से या साइंस की जो मिनहाज है उसके मुताबिक पूछ रहा हूँ ना, कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये गलत साबित नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप कह रहे हैं क्योंकि कुरान ने कहा। कुरान को तो एक भी, एक मिनट हम लेते हैं उसको ना, आयत को। साइंस मिसाल, अभी आप कुरान और इन चीजों को किसी को नहीं मानता, आप एक साइंटिफिक मेथड को मानने वाले एक साइंटिस्ट हैं, उस नुक्ते जी, नजर से आप बताएं ना, आपके पीछे कोई इल्हामी मतन का कोई अभी नहीं है, तो उस सूरत में
کیا آج کا کوئی سائنسدان سے میں اگر پوچھتا ہوں جا کے جو اس وقت موجود، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا؟ یہ کہے گا وہ؟ نہیں وہ تو ہو سکتا ہے، وہ کہ تبدیلی ہو جائے گی، وہ تو ایک الگ بات یہ ہے۔ لیکن آپ نے ایک تھیوری پڑھی ہے بگ فریز کی، بگ فریز آپ کو نہیں پتا نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا نا، میں تو آپ سے سیکھوں گا نا ابھی، جی میں جی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو آپ نے بول دیا نا کہ سائنسدان تو یہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے پاس، کیونکہ آپ چونکہ سائنس کو، ان چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مذہبی عقیدہ بھی ہے، اور آپ کے پاس ایک الہامی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، عقیدہ ہے مسلمان کا یا جو بھی مذہب کا ماننے والا اپنے متن پہ، کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بگ بینگ کو ثابت کرنے کے لیے آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا جی من جی الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ تو جی آپ جی یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا گیا، جی جی ٹھیک۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی اس آیت نے اس کو بیان کیا، اور ابھی پچھلی صدی یا اسی صدی کے ابتدا میں جا کے سائنسدان اس درجے میں پہنچے کہ کائنات کی تخلیق کا جو ایک معمہ تھا یا اس کی ابتدا کا، وہ انہوں نے بگ بینگ کے نظریے سے حل کر دیا، تو آپ یہ فرما رہے کہ قرآن مجید نے 1440 سال پہلے یعنی اس کے اندر یہ بیان کر دیا تھا، ایک سائنسی فیکٹ کو اس نے بیان کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی جی ٹھیک یعنی اس کی آپ کہیں یہ اس سے ملتا جلتا آیا ہے، مثلا ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن سائنس نے اس سے ملتی جلتی ایک بات کی جو فیکٹ ہے، کیونکہ سائنس جو جو ریالٹی ہوتی ہے، جو فیکٹ ہوتا ہے وہ بیان کر رہی ہوتی ہے اس وقت کی ریالٹی، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے۔ ایک قانون ہے سائنس کا، تھرمو ڈائنامکس کا، میں ابھی سیکنڈ لا۔ ایک دوست پہ جاتا، اگر وہ اس سے اسی سے ریلیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس آیت پہ ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا نا میں۔ وہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تھرمو ڈائنامکس کا، کہ ہر چیز جو ہے وہ قابل زوال ہے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، کچھ چھوڑ دیا، ایک وقت ایسا آئے گا وہ اسٹیل ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ اور اسی طرح کا انسان کا حال ہے، کیونکہ انسان جو ہے مسلسل جو ٹائم ہے اس کا وہ گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہنگی آ رہی ہے، اس میں ضعف آ رہا ہے۔ تو یہ کائنات بھی ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ابتدا ہوئی ہے۔ اور وہ تھرمو ڈائنامکس کے جو سیکنڈ لا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ پوری کائنات کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، فریز ہو جائے گی، تو کائنات پھر ختم ہو جائے گی، جو قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کا وہ لا ہے جس کو سائنس، اس کا انکار کرنا سائنسدانوں میں کفر ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ ایک وقت ایسا، یعنی اس کا مطلب ہے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے کسی طرح، اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی کیونکہ ابتدا ہوئی ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، میں وہ بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اب آپ پوچھیے کیا کہنا چاہتے نہیں، میں یہ پوچھتا تھا میرا خیال سے تو یہ آیت قرآن مجید میں پچھلے 1445 سال سے غالباً موجود ہے، ہیں؟ اور جی یہ جی کوئی ایڈ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جی پاس حضور سے لے کر صحابہ سے لے کر ابھی لمحہ موجود تک قرآن کی انٹرپریٹیشن تفسیر کرنے والے بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین، متکلمین، فلاسفہ بھی گزرے آپ کے ہاں، مسلم، تو ان سب نے اس آیت کو اسی طرح لیا ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے جو اس کی کچھ انٹرپریٹیشن پڑھی انہوں نے ایگزیکٹلی اس طرح تو نہیں، لیکن مقصد اس کا ملتا جلتا لیا ہے کہ کائنات کی جو ابتدا ہوئی وہ کس سے ہوئی ہے؟ بدیع و سماوات، آپ کو پتہ ہے بدیع کا جو لفظ ہے یعنی جس کی پہلے مثال نہ ہو، یعنی عدم سے وجود میں لے کے آنا۔ تو وہ تو یہ اس ٹھیک طرح ہے، ایک انرجی تھی، ٹھیک ہے، ای از میں بدی پہ تو از اکول بدی ٹو ایم سی اسکوائر، بدی وہ جو ہم، فارمولا ہے آئنسٹائن کا۔ جی بدی و سماوات پہ تو چلو وہ لغوی تحلیل میں جا کے ہم یہ ثابت کر لیں، لیکن میں اس جی آیت پہ کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ اتنی بڑی حقیقت تھی، اور انسانی تاریخ ہمیشہ اس دماغی جو انسان کی سرگرمیوں کی تاریخ ہے دانش کی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تمام فلاسفہ سائنسدان سب نے اس مسئلے پہ ہمیشہ غور کیا کہ یہ جی کائنات ابدی ہے یا کہیں سے ابتدا ہے، ابتدا ہے تو کس طرح سے ابتدا ہے، کس نے ابتدا کی، یہ سارے سوال ہم سیکولر فلسفے میں بھی دیکھتے ہیں، مذہبی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو قرآن نے اتنا واضح دو ٹوک صاف ستھرے انداز سے اگر بیان کر دیا تھا، تو آپ کی مسلم سارے جو دماغ تھے ان کے توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی کہ وہ یہ بتاتے بھائی یہ دیکھو، اور پھر آج کا سائنسدان کہتا ہاں بھائی یہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور ان کے بڑے بڑے دماغوں نے اس کو دریافت کر لیا تھا، ہم نے تو صرف اس کو کاپی کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ ایک متن کے اندر ٹیکسٹ کے اندر جو عبارت موجود ہے اس کو اس طرح سے تو سمجھا نہیں گیا ہوگا نا، اگر گیا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیکھیں اس طرح ہوا ہے، اگر آپ اصول کافی میں امام جعفر صادق کی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن دیکھیں تو وہ یہی ہے۔ اچھا، کہ یورپ کی جو ترقی ہوئی
بیکن نے کیا کیا کہ عربی کی جو کتابیں تھیں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی انگلش میں. یورپ کی تو امام ترقی جعفر ہوئی نے کیا اور امام امام جعفر جعفر نے صادق کے. کیا تشریح کی ہے؟ امام جعفر نے کیا تشریح کی اس آیت کی؟ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، بدیع السماوات والارض، ملا صدرہ نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ اس کی تفسیر جا کے پڑھیں تو وہ ٹھیک ہے. تقریباً یہی اسی لائن آف ایکشن پہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، یورپ کی جو ترقی ہوئی وہ بھی اسی بیس پہ ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے. آپ آپ جابر بن حیان کو دیکھ لیں، گولی سینا کو دیکھ لیں، ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے جن کی کتابوں کی ٹرانسلیشن ہوئی. پھر یورپ میں وہاں سے ترقی ہونا شروع ہوئی، کیونکہ یہ تو جاہلیت کی تاریخ تھی، آپ کو پتا ہے کہ دور تھا یورپ کا. وہاں پہ ترقی کی جو ابتدا ہوئی، آپ جا کے دیکھیں، بوچیز وغیرہ کو دیکھیں، اس میں بیکن کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے. ہمارے یہ یہاں تو تو امام آپس جعفر میں. نے خود کیوں نہیں کیا؟ یہ امام جعفر اگر ان کے شاگردوں سے کچھ نظریات آپ لے آتے تو خود امام جعفر نے، خود حضور نے، خود صحابہ نے، کوئی اس طرح کی کوئی سائنسی ان کے کارنامے ہے ہی نہیں، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ دنیا کو تو محروم کر کے چلے گئے نا یہ لوگ. نہیں نہیں، سائنسی دیکھیں ان کا کوئی یہ اگر تعلق یہی نہیں. کام جو سائنس آج کر رہی ہے، جن تحقیقات تک پہنچ کے انہوں نے ہمارے، آپ پتہ نہیں کہاں تشریف فرما، میں کہاں بیٹھوں، ہم ایسے بیٹھ کے سب کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی، کال اس کو ہم پبلک کریں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ ادھر تک ہمارے چینل کے حساب سے تو نہیں پہنچیں گے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں. تو یہ امام جعفر اس دور میں کر کے چلے جاتے تو بڑا مزے کا وہ ہوتا، یا حضور خود کر کے چلے جاتے، یا ابوبکر صدیق کر کے چلے جاتے، چلو ہم سب کا نام لے لیتے. تو ان کو نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر یہ ان کے شاگردوں نے کچھ نظریات دیے اور ان نظریات کی بنیاد پر مغرب نے یہ ساری ترقی کی، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ نہیں، دیکھیں آپ اصل میں فرق کر رہے ہیں. ایک انسان جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک جہاز پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں، آپ اس کی بالکل ترقی ٹھیک. کہتے ہیں کہ جو جہاز اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. ہم جو ہے بات کر رہے ہیں جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ فزیکل کی ہے نا. مثلا میٹا فزیکل یا روحانی ترقی تو ان کی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ موجود ہے، مباحثے موجود ہیں امام جعفر صادق کے. جو توحید پہ گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں آئی ہیں. دیکھا، آپ روحانی ترقی بھی ڈیولپمنٹ آپ کی لوگوں بات کر کی، رہے ہیں، ٹھیک ہے. روحانی ترقی بھی آپ لوگوں کی کیا ہوئی ہے؟ آج اگر میں کسی سیکولر مغربی ملک کا موازنہ آپ کے خلفاء کے، چلو ہم 30 سال کو فی الحال تھوڑا سا نکال دیتے ہیں، جی ادروائز تاریخ میں وہ سب، ان سب سے ہم موازنہ کریں پوری ہسٹری کو، تو وہ تو آج کا ایک سیکولر جمہوری اور ایک سیکولر معاشرہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. یہاں پر نہ کوئی کسی کے گردن کاٹنے کے لیے کھڑا ہے، نہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کی پجامے اتار رہے ہیں، نہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے. ٹھیک ہے، الیکشن کے دور میں ایک مہم چلاتے ہیں، اس کا خاموشی سے بیٹھ کے بہت امن سے. تو اخلاقی اور روحانی طور پر بھی تو آپ لوگوں کو کوئی کارنامہ نہیں. میں تو صرف اس کو چھوڑ دیتے نا، پھر وہ ایک دوسری طرف جائیں گے، لوگ فضول بات کریں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کا مقدمہ ہے، خاص طور پر مسلم اسکالرس کا، تو ہم تو پھر دوسرا طبقہ تو آپ سے یہ کہے گا نا بھائی، جو تمہارے جابر بن حیان، ابن رشد اور یہ فارابی اور ابن سینا، یہ ان سب کا جو رشتہ بنتا ہے وہ تو یونانی فلسفے سے بنتا ہے. اس سے پہلے تو مسلمانوں میں کچھ بھی نہیں تھا. جب تک ان کتابوں کی تراجم نہیں ہوئے، آپ لوگوں کے مسلمانوں کا میل ملاپ غیر مسلم اجمیوں سے نہیں ہوا، اس وقت تک تو کوئی اس طرح کی تھیوری، کوئی اس طرح کے نظریات ہے ہی نہیں نا. تو یہ تو فلسفہ یونان نے آپ کو عطا کیا. اب اس میں امام جعفر کے نام پہ بھی کچھ چیزیں، حضرت علی کے نام پہ کچھ چیزیں، حضور کے نام پہ آپ لے آئے تو وہ تو الگ بات ہے. تو اصل تو فلسفہ یونان ہے نا جس نے آپ کو یہ سجایا. دیکھو نا، آپ کے ہاں آپ کے فقہا نے فلاسفہ کی تکفیر کی، اور وہ تکفیر بنتی ہے ان کی اصولی طور پر دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا. تو خود غزالی جو سب سے بڑے دباؤ آپ کے یہاں گزرے، حجت الاسلام، آپ ان کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے جو 20 مسائل میں سے 3 مسئلے کی بنیاد پہ فلاسفہ کی تکفیر کی ہے. خود آپ ملا صدرہ کو دیکھیں، شیعہ دنیا میں ان پہ تکفیر ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کچھ نظریات پیش کیے، تو ایک تو ان نظریات کی بیس قرآن اور سنت کے بجائے فلسفہ یونان ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا انہی نظریات کی بنیاد پر ان کی تکفیر بھی کی گئی نا. تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے مغرب کو یہ راستہ دکھایا اور انہوں نے ترقی کی؟ دیکھیں یہ تو بعض ایک چیزیں دعویٰ تو ہو گیا نا. یہ دیکھیں تو بعض علم. چیزیں تو پہلے سے ہی ہے، مغالطہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے ہی ایک مولد صاحب نے کہا تھا کہ جو سورہ رحمان ہے وہ ایک امراء قیس تھے، شاعر گزرے ہیں، ان کی شاعری چرا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈال دی. تو جس کتاب سے انہوں نے ریفرنس دیا تھا، اوریجنل سورسز آف قرآن، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حاشیے میں کہ یہ جو ہے نا یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے. تو انہوں نے پیش کر دی اور اس میں کہا کہ جناب فاطمہ جو گزر رہی تھی تو اس کی بیٹی نے کہا کہ تمہارے باپ نے میری
शायरी, मेरे बाप की शायरी चुरा के इसमें लिख दी। तो हम्म, उसने ये भी जहमत की कि वो नीचे पढ़ लेता कि नीचे हाशिए में क्या लिखा है। यानी हाशिए में तो लिखा होता है कि सब घड़ी हुई कहानी है, सूरह सही। रहमान जो है उसकी शायरी से नहीं आई है। तो जैसे ठीक है। आप हमें कह रहे हैं आपके यहाँ भी ये चीजें गलत आई हुई हैं, काउंटर स्पिरिट आई हुई हैं, फेक आई सही। हुई हैं। दूसरी बात है, आप तो इंफरादी शख्स की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है। मेरा यानी अगर आप देखें तो अभी कोई मजहब नहीं है। नहीं, मैं इस्लाम एक से तो लौकिक ताल्लुक है पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से आपका। जी। इस्लाम से तो ताल्लुक है ना। नहीं, इस्लाम से तो ताल्लुक है, इस्लाम का मतलब क्या है? नहीं, आपने तो इमाम सबमिशन टू द जाफर विल ऑफ सादिक गॉड। आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम लिया, तो फिर मैंने उनकी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो की बात की ना, हम जी तो। जी। हाँ, तो इसलिए अभी तक आपका मैंने ना आपका मसलक पूछा लेकिन ना मुझे देखिए, ये तो पता है। इंसान, तो देखिए हमने ये तो। आपको एक मुस्लिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हम आपसे बात कर रहे हैं ना। तो उसके जी अंदर भाई, मुस्लिम स्कॉलर से हम जाफर सादिक से कभी पूछेंगे, अबू बकर सिद्दीक कभी पूछेंगे। सही। जी। नहीं, यजीद का हमारे भी लिए हम तो सारे, पूछेंगे, हुसैन का भी पूछेंगे हम। हम तो सब काबिल एहतराम में। सिद्दीक, हाँ अबू बकर जी, सिद्दीक भी काबिल एहतराम है। बिल्कुल। बाकी नहीं सारे नहीं, अच्छा बस। अच्छा, भी मैं काबिल इतना एहतराम कह है। रहा। हाँ, देखे ना लेकिन खुद मैं ये, मगरिब के यहाँ। आप जी जी। सवाल तो आपने सही उठाया, यू पुट अ राइट क्वेश्चन। लेकिन मसला यहाँ पे फैलेसी ही हो गई है कि आप जो है ना, दो चीजों को ना, जैसे फैलेसी ही कहते हैं कि आप तरबूज का मवाजना कर रहे हैं शेर से। मसला सही। ये हो रहा है। मसला ये हो ठीक रहा है, ठीक। कुरान मजीद ने कहा है अफला ताकिलून, अफला तदब्बरून। वो तो आपको ठीक दावत दे रहा है पूरी इंसानियत को। तो अगर सही। ये हमसे तरक्की नहीं हुई तो ये हमारी गलती है, कुरान की तो ठीक। गलती नहीं। उसने तो आपको ऑफर की, साइंस भी पढ़ाई। और जितने मैंने देखे हैं मुबाहिसे जो मुलेदीन से हुए हैं, उन्होंने, मैंने देखा है हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने। सही। जैसे एक बोले नहीं, मैं थे इसमें जी, सर, मैं तो सिर्फ ये समझने के लिए, आप यानी हमसे आपसे बात ना कर कि रहे हैं। हमारे यहाँ। हाँ हाँ। तो मैं उसमें जी एक बात ये कर रहा था ना कि ये तो मगरिब वाले खुद भी मानते जाए, तो जो अहद कदीम का फलसफा बीच में फिर कलीसा का गलबा रहा, उसी दौर में मुसलमान फलसफी सामने आते हैं। फिर उसके बाद इब्न रुश्द और इनकी किताबें मगरिब में जाती है। वहां पर बाकायदा उस नाम से तहरीक भी रही, इब्न रुश्द के नाम से, और उस पे हम्म, इसका तो हम इनकार नहीं कर सकते ना। यानी कोई भी माकूल बंदा जिसने थोड़े से भी इन तारीख की इन चीज़ों को, फलसफा साइंस की हिस्ट्री को पढ़ा, वो तो इसका इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ स्पेन और वगैरह उधर से मुसलमानों से ये चीज़ें यहाँ पर आई, और उस वक्त मगरबी दुनिया में कलीसा का पंजा पंजा इस्तिबदाद बहुत मजबूत था, और वहां पर इस तरह की गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हम जब ये कहेंगे कि नहीं ये सब कुछ कुरान ने अता किया, तो उसमें या इमाम जाफर ने अता किया या इमाम खुद हुजूर ने ये चीजें की, तो हमें उस पर लामहला सवाल ये पैदा होता है ना। फिर उन्होंने खुद ये साइंसी तरक्की की तरफ, चलो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो पेशरफ्त होती है ना, तो मैं कह रहा हूँ वो उसका तो आप वो तो आप मान लेंगे ना कि इनमें से किसी ने कोई साइंसी कारनामा नहीं किया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम से लेकर हम इमाम जाफर सादिक तक, या बाकी जो आपकी इब्न सीना, फाराबी, यानी उन्होंने फलसफियाना नजरियात दिए, लेकिन कोई साइंसी उस तरह के कारनामे जिससे, और मगरिब ने ही उसको फिर आगे बढ़ा के तरक्की की। ठीक है ना, ये तो बात ठीक है ना, या मैं उनकी ये कह है रहा कोई हूँ बात। कि जितने अंबिया आए वो इस मकसद के लिए आए नहीं थे क्योंकि साइंटिफिक ठीक। इन्वेंशन करें, ये करें। ठीक। हाँ, बस ये कुरान ने बस आपको और दी अब क्लियर कि हो आप गया। तरक्की करो। उसने, कुरान ने की तो हमारा कसूर है। ये तो आप बात ठीक सही है। कह रहे हैं। उन्होंने इसको अपना लिया, यूरोप ने। ठीक हो गया। लेकिन वो बहुत किताबें अच्छा। उन्होंने हाथ से चुरा के, ये तो प्रूवन बात है ना, ये साबित हो चुकी कि ये किताबें यहाँ से गई। और तरक्की यूरोप की जो है वो इसकी मरहून मिन्नत है। ये तो आपको सही। मैं इसका, आपके सारे प्रूफ भेज देता हूँ आपको हाँ, कि नहीं, मैं तो कैसे। इसमें यूं मान, देखें हम तो यूं मान रहे हैं ना कि यूनानी फलसफा उस वो मुसलमानों में आया, फिर मुसलमानों ने अपनी उस तहजीबी तनाजुर के अंदर उसमें इजाफे किए, जाहिर सी बात है, उसके अंदर बहसें हुई, सारा कुछ हुआ। फिर वही चीज अब मगरिब के अंदर दोबारा चली गई ना, इस तरह से तो ये लिंक बनता है, और इसका तो कोई इनकार जी नहीं है ना, मैं तो ये मान रहा हूँ, और ये कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा। दूसरी चीज जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि कुरान ने खुद तदब्बुर पे और तफक्कुर पे, ताक़िलून पे जोर दिया, तो जब कोई जी बंदा इस पे अमल करके खुदा पे सवालात उठाना शुरू करता है, तो आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? भाई खुदा ने मुझे खुद कहा सोचो, मैं सोचता गया तो मुझे नहीं मिल रहा खुदा, तो इसमें आप लोग नहीं इतने सीखपा क्यों हो रहे हैं? भाई नहीं, मैं तो उसी हमसे कोई कुरान चीज पे अमल नहीं। करके मुलीद हो गया। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो, उसने, ज्यादातर ये हुआ है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, जिसके जरिए वो साबित करना चाह रहे हैं। मसलन वो अगर साइंटिफिकली साबित करना चाह रहे हैं, उनमें साइंस की वो नॉलेज ही नहीं है। दूसरों का पढ़ के वो आगे बात को बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये, नहीं मेरा वो ये नहीं, मकसद है। सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि कुरान ने हमें अकल, तदब्बुर, तफक्कुर, ताकुल पे जी जोर दिया हुआ, ठीक है ना। तो क्या वहां पर तफक्कुर, ताकुल, तदब्बुर जो है वो फलसफियाना मफहूम में है,
یا وہ ایک مذہبی ایک نیریٹو کہ بھائی چونکہ خدا ہے جس کی طرف سے سب ہوا، اور یہ دیکھو اس کائنات میں نظم اور یہاں پر یہ سب کچھ دیکھو، کوئی بیج خود نہیں اگ سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز خود سے نہیں، تو یہ سب ہوں، چیزیں دلیل ہے کہ اس پورے کائنات کے پیچھے حکیم اور خبیر کوئی ہستی ہے نا، جی مطلب جی، وہ تو یہ، اس پہ ہمارا وہ تو کہہ رہے مقدمہ کہ یہی ہے. جی عقیدہ بالکل. یہ ہے، اس عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کائنات پہ غور کرو، لیکن جو کہ جی فلسفے میں جو آزادانہ تعقل کی بات ہے، کیا وہ آپ کا مذہب اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا. ہمیں تو وہ اس سے اچھا ایک لگا بندہ کہ ملید ہوگی. گفتگو ہوئی ہے، ایک لاجیکل گفتگو، ریشنل ہونی چاہیے. اور ہم تو کہیں نہیں رہے کہ رک جائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھانا مذہب میں جو ہے وہ منع ہے. ایسی بات تو نہیں ہے نا. نہیں ہم تو تو اس خود اس سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس سائنٹیفکلی بھی تفق بات کر رہے ہیں، فلسفیانہ بھی. صحیح. تو دیکھیں ٹھیک. ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. اور یہ انسان کا قصور ہے. دیکھیں جی. نا، آپ دیکھیں جو کربلا کا واقعہ ہوا، اب کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم حسین کی بھی بات کریں گے، تو کربلا کا کتنا بڑا واقعہ ہوا. اور یہ معجزہ آج تک قائم ہے. آپ کو پتا ہے، اگر آپ برٹش کرونیکلز میں جائیں گے، جو برطانیہ کی تاریخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو لندن میں خون کی بارش ہوئی تھی. یہ آج بھی آپ دیکھ لیجیے جا کے. آج بھی آپ گئے، ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے پاس مٹی ہے کربلا کی، وہ لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی. تو لائیو معجزہ تو ہمارے پاس موجود ہے، جو آج بھی موجود ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس بھی ہے، لاہور میں بھی ہے تسبیح جو پوری سرخ ہو جاتی ہے. یہ کیسا معجزہ ہے. تو یہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو پروون ہے. سائنس اس بارے میں بالکل، اس کی عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. لیکن یہ باتیں پروف کرتی ہیں کوئی علت اولا ہے، اس کے میں یہ خاص کہہ رہا ہوں نا بندے کہ تھے جن کو. جی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ تو بات، مطلب کہ تفکر و تدبر کی دعوت قرآن نے دی، اور اس تفکر و تدبر کے نتیجے میں بندہ ملحد ہو گیا، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ہونے پہ آپ لوگ کیوں اس کو برا مناتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ نے بہت غصے کا اظہار کیا حکیم اختر، نہیں، حکیم اختر کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے، جاوید اختر صاحب پہ بار بار. ہاں، وہ بھائی حکیم وہ بھی ہیں. تفکر کر کے غور و فکر کر کے وہ بیچارہ پہنچ گیا، بٹ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ نے کہا اس تھا مجھے غور کرو، میں نے کیا کرنے کا، میں نے کہا بھائی تو کہیں نہیں ملا، اس میں نتیجہ صحیح تو غور نہیں نکلے کیا گا. نا. وہ جو کہہ رہے ہیں شیر بکری کو کھا رہا ہے یا ہرن کو کھا رہا ہے، تو تم نے شیر پہ تو احتجاج کیا نہیں. جنہوں نے بچوں کو مارا اس پہ احتجاج نہیں کیا، اللہ پہ اس پہ ڈال دی میں کہانی. ہاں اس پہ میں آ رہا ہوں، اس پہ آ گیا ہوں. اچھا سوری، میں ایک اور تو سوال کہانی کر انہوں نے کے اس پھر پہ یہ، ڈال دی. ہاں اس پہ میں آتا ہوں. اچھا دوسری چیز ہے نا کہ آپ نے بار بار ایک علت اولا ہے کوئی اس طرح ہے، تو یہ تو جو ہمارے ہاں جو فلاسفر ہے خاص طور پر، وہ جو آئیڈیلزم والے فلاسفر ہے، وہ تو اس چیز کو اسی طرح لیتے ہیں کہ اس مادی کائنات کے پیچھے کوئی غیر مادی مائنڈ کہیں، کوئی شعور کہے، کوئی روح مطلق کہے، کچھ بھی وہ اپنے نام جس طرح دیتے ہیں، یعنی غیر مادی تعبیر اس مادی کائنات کی دیتے ہیں. لیکن کیونکہ جو وہ سمجھ نہیں میٹرلسٹک، سکتے نا. جیسا میرا بیٹا کار کے انجن کو نہیں سمجھ سکتا، اسی نہیں طرح وہ میرا اس کو سوال، سمجھ نہیں سکتے کہ میں اس پورا سوال، ٹائم اور اسپیس سے پہلے کیا تھا، سنگولیرٹی تھی، جی جو نقطہ میں آغاز تھا. جی جی میں جی جی. میں اسی سوال، ابھی میرا سوال پورا نہیں ہوا نا. تو لیکن ہم اسی فلسفے کی تاریخ میں ہم مادیت پسند نقطۂ نظر کو بھی دیکھتے ہیں، جس کو ہمارے ہندوستان میں چارواک کے تھے، اور یونان کے اندر، اور یہ اور اب اس وقت تو غلبہ ہی اسی کو ہو گیا، میٹرلزم کا فلسفہ. تو ان کا یہ کہنا بھی قصہ ضمیر برسر زمین کریں گے، اس مادی کائنات کی توجہ اسی مادی دنیا سے ہی ہم پیش کریں گے، اور انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی دینا تھا دے دیا. اب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا علت اولا، جو ارسطو نے کہا تھا فرسٹ موور وغیرہ، وہ، اور جو آپ کا مذہب جو خدا دے رہا ہے جس کے اندر شخصی خدا ہے، اس میں فرق ہے نا. مسئلہ شخصی خدا پہ ملحدین کو، علت اولا پہ نہیں ہے. کوئی کیا کہنا چاہیے، عالم روح مطلق عالمی کوئی اس طرح اصول فلانا اس پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو شخصی خدا تم لوگ پیش کرتے ہو، اور اسی کے ضمن میں آپ نے کہا نا کہ اللہ کے لیے ہاتھ آ گیا تو وہاں پر ملحدین مذاق اڑاتے، تو بھئی وہاں پر بات بنتی ہے نا. یعنی ایک تو خدا شخصی ہے آپ کا، پرسنل گوڈ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی وہ کیا کہنا چاہیے غیر شخصی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ تعبیر وہ ایک شخصی خدا ہے. عیسائیت کا، یہودیت کا، اسلام کا تو ہے، باقی مذاہب میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس شخصی خدا کے حوالے سے جب آگے اس کا ہاتھ ہے، جیسے آپ نے مثال دی بھائی شمس الدین کا قلم، تو قلم اور شمس الدین تو الگ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے شمس الدین کا ہاتھ تو وہ میرا ہی ہوگا نا، تو اس سے خدا کا جسم سارا موجود. تو ملاحدہ کو جو اعتراض ہے وہ شخصی خدا پہ، تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ وہاں تک نہیں، ایک بندہ پہلی اپنے بات تو عقل سے کیسے پہنچے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ خدا شخصی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شے، یہ تو فیلسی ہے نا جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، وہ شخصی تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جو ہاتھ ہے وہ اس کا ہی ہاتھ ہوگا، کیسے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں ایک منٹ، خدا کا ہاتھ، تو یہ ایک منٹ، پوزیسو آپ ایڈجیکٹو ہو گیا، خدا آپ کا یہ ہاتھ. فرمان
آپ یہ فرما رہے इस کہ آپ لوگوں کا اسلام کا جو خدا ہے وہ شخصی خدا نہیں، تو پھر کیا ہے وہ؟ نہیں، شخصی خدا کس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ شخصی کو جسم و جسمانیت ہے اس کی، وہ تو شخصی سے بعد کیا میں مراد آئیں ہے؟ گے نا، شخص تو کچھ چل آپ. ایک اینٹی ہوتی ہے جو آپ پہچان دیکھ سکتے ہیں، چلیں شخص وہ ٹھیک ہوتا ہے ہے، جس کو آپ، اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ لیسا بتائیں کا پھر مسئلہ کیا جی، کیا ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ تو وہ ہے جو دائرے تخیل میں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ ایسی آپ کہہ رہے ہیں نا ہاتھ، سنیں، ہاتھ کا مطلب ہے آتے ہیں، قوت. بات میں آؤں گا، آتے تو میں بات میں آؤں گا. اور آپ نے کہا کہ شخصی خدا کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر غیر شخصی خدا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ ہم شخصی کہہ رہے ہیں نہ غیر شخصی، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شے، اس کی کوئی مثال نہیں بنا سکتے. آپ مثال لے کر آ رہے ہیں اس کی کہ شخصی خدا، وہ ظاہری بات ہے اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، تو اس لیے ہم اس کو علت اولا کہتے ہیں. وہ اس کو بنانے والا ہے نا، فرسٹ ریزن ہے، تو ہم نے اس کو فرسٹ ریزن کہا ہے، علت اولا، پہلی جو علت ہے کائنات کی. ظاہری بات ہے وہ کریٹر ہے، ہم کریٹڈ بینگ ہیں، تو ہم میں اس میں فرق تو ہے نا. وہ خالق ہے، مخلوق ہے، ہم تو بنائے گئے نا، اس نے بنایا ہے، تو اس کو آپ شخصی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا تو سمجھیے اعتراض ٹھیک. یہی ہے، شخصی تو نہیں ہے نا وہ. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. جی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کوئی جس طرح فلاسفہ کے یہاں ایک ذہنی ان کا ایک تھا، روح کل، روح مطلق، فرسٹ موور، اس طرح کی کوئی چیز ہے. یعنی کوئی وہ ہستی نہیں ہے، خدا کوئی ہستی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک. تو نبی نبی جو وہی لیتا ہے وہ کہاں، وہ کوئی ایسے کوئی شخصی خدا نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لیتا ہے؟ بھائی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، وہ وہی کسی کے ذریعے بھیج دیتا ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی ٹھیک ہے، جو ہے وہ سب ریولیشن، وہ تو کسی طرح سے بھی، کیونکہ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا، اس پہ بھی مولدین ایک کوشچن اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا اتنا قادر مطلق ہے تو کیا کوئی ایسا خدا بنا سکتا ہے؟ یہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہو. تو میں نے کہا ہاں وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ طاقتور کون ہوا، بنانے والا یا بننے والا؟ تو یہ سوالات جو ہوتے ہیں نا، یہ مقصد سوالی منطقی طور پہ صحیح نہیں ہوتے. اس ہاں طرح نہیں، کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کنفیوز کرنے کے. انگلش میں میں نے کہتے تو ہیں وہ یو کانٹ کنوینس دیم، کنفیوز دیم. بھائی کنوینس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دو. تو یہ ہاں نہیں، ہم تو نہیں کر رہے، پریکٹیکل میں تو اس بات کر رہے ہیں. میں تو اسی لیے مجھے تو یہ بہرحال بہت حیرت ہوئی کہ ایک مذہبی اسکالر اور مسلمان اسکالر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی ہستی یا اس کی ذات یا اس کو شخصی خدا کہنا یہ غلط ہے. یہ میرے لیے بہرحال بہت اچھا انکشاف تھا. اب میں آگے چلتا ہوں کہ اس میں میں نے کہا کہ آپ کو میں نے آیت پڑھی تھی کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال ٹھیک. نہیں بنا سکتے. جب آپ نے شخص کا نہیں تو تو میں مثال مثال بنا نہیں دی، بنا میں اس میں ٹینس میں مثال گیا نہیں ہوں. بنا دیکھا نا، وہ جی، خود ایک جگہ کہہ رہے ليس كمثله شيء، دوسری طرف تو خود کہہ رہے وجود ہے ید اللہ آپ، فوق. وہ وجود تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وجود ہی وجود ہے، وجود کہہ ایک سکتے ہیں. وہ ہم ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے. وجود آپ کہہ سکتے ہیں، شخصیت نہیں کہہ سکتے یا تو شخص نہیں کہہ وجود کیا سکتے. ہوتا ہے؟ وجود کیا ہے؟ وجود کیا ہے؟ وجود کیا ہے جی، کیا بتائیے؟ ہے؟ جی جی. یعنی جو پریزنس ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہونا ہر صورت میں واجب ہے. کس کس کا ہونا، یہی تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. آپ کہہ رہے کوئی ہستی نہیں ہے، بس ایک فرسٹ موور ہے، کوئی علت اولا ہے، اس کا ہونا جی آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ خدا کا تو ہونا جی نہیں ہوا نا پھر. وہ تو جی. ہیگل کے پاس بھی تھا، وہ ارسطو کے پاس بھی تھا، وہ تو سب کے پاس تھا، وہ علت اولا والا مسئلہ یا وہ جو روحانی تعبیر کائنات کی ہے نا. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا خدا کہہ رہے ہیں کہ اچھا جس اچھا، نے ٹھیک پوری کائنات کو موو کیا، فرسٹ موور ٹھیک. جو آپ کہہ رہے ہیں نا. لیکن جی ان کا خدا نہ کلام کرتا ہے، نہ ان کا خدا کوئی کسی کی دعائیں سنتا ہے، نہ ان کا خدا کسی کی بددعا سن کے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ ہی ان کا خدا اس کائنات میں کوئی اس طرح مداخلت کرتا ہے نا. اگر آپ کا بھی وہی خدا ہے تو پھر تو میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں. لیکن اگر آپ کا خدا اس سے نہیں مختلف ہے تو پھر میں نہیں، دیکھیں خدا تو سب کا ایک ہے. میں نے کہا تھا بھگوت گیتا میں جو نہیں، 7 بھگوت گیتا پہ بھی چیپٹر نہیں جا بات. رہا. ہم جی، فلاسفہ اور ادھر آپ کے اسلام والے اور جو صحیح ہے، اس کی بات کر صحیح رہے ہے. ہیں. ہاں، نہیں نہیں، ہمارا خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے. وہ مالک یوم الدین ہے، اس نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، مالک یوم الدین. ابھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک تم اما شاکر ہو اما کفور، ٹھیک. نیک کام کرو یا تم غلط کام کرو، میں تمہیں پکڑ لوں گا یا ریوارڈ دوں گا. صحیح. اچھا، دوسری ایک اور چیز نا، یہ جو آپ نے ہمارے ہاں مریدین دوست جب بات کرتے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر بریک لگانا ہے جہاں سے ہم علت اولا کی بات کرتے ہیں، اور وہ آپ ہوں. لوگ کہتے ہیں خدا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر
اس کو آپ جاری رکھیں تو تسلسل لازم آئے گا، جو کہ منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی کائنات تو ہمارے پاس فزیکلی موجود ہے، اب آپ اس کو کہیں تو بریک لگائیں گے، تو آپ نے اس کائنات سے پیچھے ایک جگہ جا کے بریک لگائی جہاں آپ نے کہا خدا۔ ملحدین یہ کہتے ہیں نہیں، کائنات جو ہے، جو ان میں جو اکثریت کا کہ یہ خود جو ہے موجود ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، پھر اس کے اندر ٹھیک ہے بگ بینگ اور اس طرح کی چیزوں نے آ کے ان کو تھوڑا نقصان بھی پہنچایا ہوگا، لیکن اصولی طور پر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مادہ اور اس مادے سے بنا ہوا یہ سب کچھ ازلی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ وہاں رک گیا، آپ اس سے ایک پیچھے چلے گئے نا، تو اس سے پیچھے کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ اچھا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈومینو افیکٹ تو سنے ہوں گے نا؟ ڈومینو نہیں ایک نہیں گیم مجھے۔ ہوتا ہے. ڈومینو ایک گیم ہوتا ہے جس میں بہت سارے پتے رکھ دیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں. اسٹارٹ کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جب بھیا۔ تک وہ اسٹارٹ نہ ہو پتے گرنا نہیں شروع ہوتے. تو ٹھیک ہے۔ پہلا بندہ چاہیے ہوتا ہے افیکٹ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو پیچھے کی طرف لے جائے تو انفیکٹ ریگریس بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح۔ یعنی ایک سبب کا سبب، سبب کا سبب. لیکن وہ سبب ایک جگہ جا کے ہر صورت میں رکتا ہے، کیونکہ صحیح۔ پہلا کوئی ہونا چاہیے جو ابتدا کرے. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ الف سے پہلے کیا تھا، یا اے سے پہلے کیا تھا. آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ چلے لینگویج کے حساب سے، میں لینگویج بھی پڑھاتا ہوں. آپ بتائیں الف سے پہلے کیا تھا. آپ بتائیں اے سے پہلے کیا تھا. آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ کی عقلیں صحیح۔ دنگ رہ جائیں گی، جواب نہیں دے پائیں گے. الف سے پہلے کچھ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اللہ سے پہلے کیا ہے. ہم تو یہ جواب دیتے ہیں. اسی لیے نا وہ میں کہہ رہا ہوں ملحدین تو یہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، تو پھر بھی کائنات سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا نا، بس کائنات تھی، آپ اس کے پیچھے خدا لے کر آئے نا، تو وہ کہتا ہے اگر آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے تو پھر خدا کا بھی تو کوئی خدا ہونا چاہیے نا، وہ تو یوں سوال اٹھاتا ہے نا، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا کو کس نے پیدا کیا؟ خیر وہ آپ نے جواب دے دیا، اگر اس پہ کوئی جی بات کرنی ہے تو کر لیجیے، نہیں تو میں ایک اور سوال کر کے بس یہ۔ ہاں۔ جی جی جی. نہیں اچھا آپ کیجیے. دوسرے جو، ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جاوید اختر صاحب نے جو دلیل دی، اور جس کو آپ نے کہا ایموشنل دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے مسئلہ شر سے، کہ اگر خدا بیدک الخیر کلہ ہے، آل گڈ ہے، تو کائنات میں جو شر کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ کیا شر فی نفسی ہی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خیر کا معدوم ہونا ہے، یا خدا نے ہی شر کو بھی تخلیق کیا جس طرح خیر کا وہ خالق ہے، یا شر کا خالق کوئی اور ہے؟ جو اس طرح کے سوالات، اور پھر اس کے دنیا میں جو مصائب اور مشکلات اور جو انسان کو ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو شر کا مسئلے کو آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ نہیں وہ بے یدک الخیر. دیکھیں شر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو اس کی ضد ہے نا. جہاں خیر ہوگا وہاں شر نہیں ہوگا. جب شر آ گیا تو اس سے ہی تو وضاحت ہوگی. جب اندھیرا ہوگا جبھی آپ کو روشنی جو ہے اس کا احساس ہوگا، اس کی قلت کا احساس ہوگا کہ یہ روشنی نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ نے اندھیرا کہتے ہیں اس کو. تو بے یدک الخیر کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر، نیکی نیکی ہے، شر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامینیشن کے لیے ہمارا بنایا ہے، یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ہماری. ورنہ یہ فضول ہے. اما شاکر یہ و تو اما وہ کفور. شر نہیں ہے، وہ جو ہو رہا ہے نہیں شر جیسے یہ اللہ کی طرف دنیا، سے خیر نہیں ہے. بے یدک الخیر نہیں اس کی طرف نہیں، سے خیر ہی خیر. میں کسی کو قتل کرتا ہوں اللہ نہ کرے، یا کوئی مجھے، تو یہ شر نہیں ہوا نا پھر، یہ برائی نہیں، نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک جی لوہار ہے، وہ چاقو بناتا ہے. ٹھیک ہے۔ اس سے چاقو میں خرید کے لیا ہے، میں نے قتل کر دیا. تو آپ لوہار ٹھیک ہے۔ کو پکڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں۔ آپ چاقو مارنے والے کو پکڑیں گے. اللہ نے ہمیں ٹھیک فری ہے۔ ویل دے دی. اب تم چاہے اچھا کرو یا برا کام کرو. اس نے ہمیں اختیار دے دیا، ورنہ ہم روبوٹ ہو جائیں گے. اس کے صحیح۔ حساب سے چلیں گے. اور یہ تو اس میں کا، کہہ رہا ہوں ہم کرتے ہیں دنیاوی قانون سے. دنیاوی جو قانون ہے وہ ریئیکشن کے طور پہ وجود میں آیا ہے. اللہ کا قانون وہ نہیں ہے. جو شیر کھا رہا ہے ہرن کو، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، ایگریکلچر کے لیے، اس کے لیے. آج تک شیر بھی ختم نہیں ہوا اور نہ ہرن ختم ہوئے. ویسے ہی چل رہے ہیں، بکرے بھی ٹھیک ہے، چل رہے ہیں. تو وہ بات ہے. تو چلو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا سوء استعمال ہے جو کسی چیز کو شر بناتا ہے، میں اگر سمجھا جی ہوں ٹھیک ہے، جی یعنی چاقو جو ہے اس سے میں سبزی بھی کاٹ سکتا ہوں، گوشت بھی کاٹ سکتا ہوں، اور کسی کو گھونپ بھی سکتا ہوں کسی کے پیٹ میں، تو وہ اگر میں جی سبزی کاٹ رہا ہوں تو وہ اچھا کام ہے، اس سے میں جو اس کا لے رہا ہوں، لیکن وہی میں جی کسی انسان کو یا کسی جانور کو ہی مارتا ہوں بیجا میں، تو یہ شر ہو گیا نا، جی. یعنی میرے یعنی استعمال سے۔ جو ایک چاقو ہے وہ تو برا نہیں ہے. یا ایک کار ہے، اس جی کار سے ہم قتل کرنے جا رہے ہیں تو وہ کار کا ٹھیک ہے۔ غلط استعمال ہو گیا. اور اس سے ہم جی کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو وہ پھر اچھا کام ہو گیا. تو شر تو یہ کیا تو ہوا؟ غلط انسان کی فری ول استعمال۔ ہے نا، لبرٹی. جی میں گاڑی چلاتے ہوئے غلطی سے کسی کو اللہ کا نہ کرے لگ گیا تو وہ تو ہو گیا خطا، ایک میں لے ہی جا رہا ہوں کسی کو مارنے، تو یہ جی جی، برائی وہ ہے، میں اور اس کی یہ بات میں کر رہا نے ہوں. اس، ہاں وہ تو وہ ڈیلیبریٹلی اور پرپسلی. جی جی میں نے اس کا اپنے ارادے جو مجھے اختیار ملا تھا اس کا میں نے مس یوز کیا، تو یہ شر ہوا۔
خدا جی جی، خالق شر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بے شک بے شک۔ اچھا تو دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، طوفان و باد و بارش، جس کے اندر جو بڑے سرمایہ دار اور جن کو پیسے بہت بنائے جنہوں نے اور بڑے مضبوط گھر بنائے، وہ تو بچ جاتے، لیکن ہمارے جیسے جو نیچے کے لوگ ہیں یا جھونپڑی، وہ سارے اڑ جاتے، تو یہ شر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فطرت کا ایک حصہ ہے، ایک سسٹم ہے جو کر رہا ہے۔ نہیں، اور اس وہ میں یہ نہیں کہ شر ہے یا خیر ہے؟ صرف غریب نہیں مرتے، وہ تو امیر بھی مر جاتے ہیں۔ ابھی ایک لندن سے جہاز اڑا، جس میں امیر ترین لوگ سوار تھے، وہ جا کے پھٹ کے گر گیا، ٹھیک تو ہے، تو سارے میں نے اسی امیر مر لیے گئے اس میں۔ میں نے اسی لیے جہاز کی مثال نہیں دی، وہ آپ کہیں گے پائلٹ سے غلطی ہوئی فلانا، میں تو یہاں پر اس کی مثال دے رہا ہوں جس میں نہیں، میرا تو کسی دیکھیں، انسان کا اختیار ہی نہیں ہے نا۔ ڈیزاسٹر بھی رہتا ہے نا، میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ میں ایسا کہہ رہا ہو ہوں جائے۔ کائنات کے اندر جو زلزلے آتے ہیں، یا کشمیر میں نہیں 2005 میں آئے تو آپ کے مذہبی لوگوں نے اس کو خدا کا عذاب قرار دیا، یا یہاں پر سونامی نہیں آتا ہے نہیں تو اس میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں نا، تو وہ کیا نہیں خیر ہے یا شر ہے؟ وہ نہیں، کس دیکھیں کا یہ پیدا کرتا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پیدا کردہ نہیں، وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے ہے؟ کس شیر نے بکری بنایا کو کھا رہا سسٹم؟ ہے۔ نہیں، شیر ٹھیک پہ ہے نا؟ تو ہم آئے نہیں رہے نا، شیر اور بکری کو تو چھوٹی مثال ہے نا۔ یہاں تو چلو وہاں پر ایک بے اختیار مخلوق دوسرے بے اختیار مخلوق کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی سوال اٹھے گا، وہ بات میں کروں گا۔ یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سب با اختیار ہیں۔ چھری کا استعمال کیا، ہم نے کہا اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، میں مان گیا کہ چھری شر نہیں ہے، میرا استعمال کی وجہ سے وہ شر ہو گیا۔ لیکن جو کائنات کے اندر جو سارے بڑے بڑے حادثات، زلزلے، طوفان اور یہ سب آتے ہیں، تو وہ آپ اس کو شر مانتے یا نہیں مانتے؟ نہیں، اس کا شر سے کیا تعلق ہے مثلاً؟ وہ تو میں اچھا کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ قدرت کا ایک ٹھیک نظام ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک اس ٹھیک کا ٹھیک صحیح انگیجمنٹ ہوتی ہے نا، الائنمنٹ، وہ تو ایک الائنمنٹ ہے، صحیح۔ ہو یعنی رہی آپ ہوتی کے ہے۔ نزدیک یعنی آپ کے نزدیک یہ شر نہیں ہے، جو زلزلے آتے ہیں جس سے انسانوں کو، جانوروں کو، ہم سب کو نقصان ہوتا آپ ہے، کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ شر نہیں اللہ کی طرف ہے؟ سے ہے تو وہ غلط ہے، نہ کوئی نہیں نہیں، عذاب ہے، ہم اس کو عذاب بھی نہیں کہہ رہے۔ وہ شر نہیں ہے۔ وہ عذاب جو آئے تھے کچھ قوموں پہ آئے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ چند قوموں پہ عذاب آئے ہیں کہ وہ ان کی وہ تو نافرمانی کی ہو وجہ گیا سے۔ نا، لیکن جو جی، کشمیر میں آیا تھا نا، وہ کیا تھا نہیں دو نہیں ہزار نہیں، پانچ کا وہ کوئی عذاب نہیں تھا، نہیں، عذاب نہیں تھا تو شر تھا یا خیر تھا وہ ان کے شر لیے؟ بھی نہیں تھا، وہ ایک فطرت کا حصہ تھا، وہ فطرت تھا، جو ہے اپنی میں alignment کر مان رہی رہا ہوں، تھی، وہ اس میں ہوا ہے۔ جی، وہ فطرت اندھی بہری فطرت کا کارنامہ تھا، یا خدا حکیم اور خبیر با اختیار خدا کی طرف سے تھا وہ؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ شیر جو ہے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، شیر کو وہ اے بکری کو کھائے یا بی ہرن کو کھا جائے، اب یہ اس کا وہ ہے کہ وہ کس کو پہلے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے نیچے، جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، سلائڈیں ہیں، وہ جو چینج ہوتی ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو اس پہ سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو جب زلزلے آتے ہیں تو کافی نقصان ہو جاتا ہے، یورپ میں یا جاپان میں آتا ہے، ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، وہ سیو ہو جاتے ہیں، تو نہ ہونے کے برابر ان کا نقصان ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو بات کی یہ بات آپ ہے نا، کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کریں کہ اس کا نقصان ہی نہ ہو، پہلے وہ آپ کو سب معلوم ہو ہو گیا، کہ ہونے والا ہے۔ وہ وہ تو میرا ہو گیا نا، میں نے اللہ تعالیٰ ادھر کوئی زلزلہ لانا چاہ رہا تھا، ہم نے جانوروں جاپان کو کی بھی طرح پتہ چل ترقی جاتا کی۔ ہے، آپ کو پتہ ہے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، تو میں وہ کہہ رہا ہوں جگہ۔ کہ وہ جاپان نے تو الحمدللہ مقابلہ کر لیا، چاہے وہ فطرت کا کہے یا خدا کا کہے نا، یہ آپ ہم بھی اس کر میں سکتے نہیں۔ ہیں، اب تو اس ہاں تو طرح اس کے کا بن رہی ہیں جو ٹھیک، زلزلہ پروف ہے، تو اس طرح اس کا کی ہے نا جو مطلب انسان کے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو زلزلے آتے ہیں؟ کیونکہ شر میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے، آپ کی جو نہیں آپ نہیں، جو لائف زلزلہ لگ آ رہا رہے ہے ہیں، اس میں زلزلہ جو آ رہا ہے اس میں خدا کا عمل دخل ہے یا نہیں، بس یہ بتا دیں۔ بالکل نہیں نہیں ہے؟ ہے، اللہ کا اچھا، زلزلہ کا کوئی تعلق نہیں جی۔ یعنی اگر جی مجھے جی، نعمتیں مل رہی ہے تو اس کا اس سے تعلق ہے، اگر مجھ سے یہ سب کچھ چھینا جا رہا ہے تو اس کا تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے ید الخیر، وہ صرف خیر ہی خیر ہے، اس کی طرف سے کسی طرح کا جس کو آپ شر سمجھ رہے ہیں وہ شر ہو نہیں سکتا۔ دیکھا نا قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیتیں موجود ہیں نا، بیدک الخیر ہے، چلے ٹھیک ہے، وہاں پر وہ فلسفیانہ مفہوم میں یہ نہیں کہا کہ خدا سراپا خیر، چلو وہ ہم مان بھی لیتے ہیں نا، لیکن اس کے جی ساتھ ساتھ اس نے شر کی نسبت بھی اپنی طرف کی نا، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے ایک جگہ کہتا ہے خود تمہاری وجہ سے پہنچتے ہے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، یہ خدا کی طرف سے، پھر کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ پہنچا تو وہ پہلے سے ہم نے لکھ دیا تھا، تو یہ سارا بھی تو اسی قرآن میں ہے نا، تو ہم وہ تو اس آپ کو کہتے ہیں کہ پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا، تو اس میں تو شعور ہی نہیں ہے پتے میں، اس میں ہوں شعور تھوڑی ہے۔ ہم تو شعوری چیزوں کی بات کر رہے ہیں، انسان ہے، اس کو پتا یہ گناہ ہے، انسان اس کو پتا ریپ کرنا غلط ہے، آپ ریپ خود کر کے انجوائے خود کر کے اور ڈال دیں الزام اللہ تعالیٰ پہ، قتل کر کے خود اور ڈال دیں اللہ تعالیٰ پہ، ہوں، آپ روک سکتے تھے نا؟ کیا جو ورلڈ کمیونٹی ہے کیا وہ
45,000 बच्चों को मारने से रोक सकती थी या नहीं रोक सकती थी, बताइए। अमेरिका में एहतजाज हुआ, यहाँ तक कि इसराइल में एहतजाज हुआ, लेकिन वही वो तो, रुक क्या नहीं हो सकता। गया अगर वो बच्चे मर गए हैं तो उसमें क्या मसला है? अगर खुदा जलजला, चलो खुदा को तो आपने कहा कि खुदा जलजले नहीं लाता, तो फितरत की तरफ से जो जलजला आके लाखों लोग मर जाए तो उधर बस ठीक है, फिलिस्तीनियों को भी उन्होंने मार दिया, तो इसमें तो कोई मसला तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हैं हम सब बैठ के? वो ठीक है, जुल्म ये किया नहीं, वो खुदा, जुल्म है। देखें, ये वो कैसे जुल्म है। जुल्म है? अगर वो इंसान, जलजला आके हम सबको चश्मे जदन में दरिया बुर समंदर बुर कर दे और पहाड़ों में धंसा दे तो वो जुल्म नहीं है। ठीक है, वो वहां अल्लाह की पर तरफ से अगर एक, नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लेकिन ये इंसान की तरफ से। अच्छा वो इंसान जो है, ठीक है, बार मतलब कि आपने मुसीबत जो इंसानों को पहुंचती है उसमें से आपने अल्लाह को निकाल दिया, ठीक है, नहीं, ऐसा ही मुसीबत है। पहुंचती है वो एक अलग बात है। देखिए, मुसीबत जो पहुंच रही है वो एक आजमाइश कहते हैं उसको ना। हम्म। ठीक है ना। वो टेम्पटेशन है, आजमाने के लिए। ये भी तो हम्म। आजमाइश है। कि वो रोक सकते थे कत्ल गारत गरी को। हम्म। अच्छा, इंसानी हवाले से भी, चले मजहब को छोड़ दें, इंसानियत भी कहती है कि यार जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल्ड, कि इंसाफ होना चाहिए, किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये तो इंसानी बिरादरी भी कहती है ना। वो ये तो उसके भी खिलाफ इंसान हुआ कह है। रहे हैं ना, हम तो मौलवीन खुदा भी की कहते बात हैं कि कर गलत रहे हैं हुआ है। ना। जी। हम तो खुदा की बात कर रहे हैं ना कि आपने चलो जलजलों से खुदा को लाताल्लुक किया, ये बहुत अहम बात है। एक और देखे ना, सूरह तौबा की आयत है, इन तुसिब का हम्म, हसनतुन तसुहुम व इन तुसिब का मुसीबतुन यकूलु कद अखजना अमरना मिन कब्लु व यतवल्लव हुम फरिहून। अब खुदा का तबसरा क्या है? कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कल मोमिनून, कि जो भी हमें पहुंचता है वो खुदा की तरफ से पहुंचता है। ठीक है, शर सू पहुंचे या खैर पहुंचे। ठीक है, इसके इस तरह बहुत सी दो तीनों और आयतें हैं। वमा असा, अब देखो यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं कि वमा सूरह शूरा की आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ठीक है, जी। यहाँ पर उसने एडी तुम इंसान के समझे ना, ऊपर एडी डाल तुम दिया। तो जी, इंसान पे डाले ना। देखिए, ठीक उसकी है। निस्बत की जो शर है, जो आप अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं, वो भी निस्बत जो है वो इंसान की तरफ ही जाती है। ये जी। आप देख लेना, या ये सूरह ये तो शूरा की इसको जो तो, आयत मैंने पढ़ी, शूरा की आयत मैंने पढ़ी, उसमें तो दो टोक हो गया ना, जो तुम्हें मुसीबत पहुंची तुम्हारे हाथों से है। जो सूरह तौबा की मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर था कि कुफार ये कहते हैं, आपके मुखालिफिन ये कहते हैं, जब आपको कोई शिकस्त होती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, वो कहते हैं यार हम तो अपना काम कर चुके, ठीक है, अब ये शिकस्त खोरदा हो रहे हैं, और बड़े खुश हो जाते हैं मुझसे। तो अल्लाह ने कहा नबी इनसे को जो भी हमें पहुंचता है वो अल्लाह से पहुंचता है। यानी जो अब तुम्हें जिसको तुम शर कह रहे हो वो भी अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। चलो एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह हदीद। मतलब माँ से नहीं आ असवाबा रहा माँ ये असवाबा मिन मेटाफोरिक है। मुसीबतिन मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नबरअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। तो ये तो सब बिल्कुल अल्लाह हम्म। बता रहे हैं, भाई मेरी तरफ से है। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि पहले लिख दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानता है ना सब कुछ क्या होने वाला है। अगर हम्म। खुदकुशी हो रही है, वो तो गलत काम हो रहा है ना, वो अल्लाह रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो उसको हम्म। अलाउ करता है, क्योंकि फ्री विल दी हुई है आपको। वो जबरदस्ती आपको रोकेगा नहीं, आप कत्ल करोगे तो। ठीक। उसने कहा मैं मालिक यौमुद्दीन, मैं यौमुद्दीन का मालिक हूँ। अभी तो मैं ढील दे रहा हूँ, तुम जो चाहे करो। तो ये अल्लाह की तरफ निस्बत देना जुल्म की, ये गलत है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अजान हो गई। हाँ। ठीक है, ठीक, चलो, यानी अल्लाह ताला ने भी कहीं पर अपनी तरफ इन चीजों की निस्बत की, तो वहां पर आप तावील यही करेंगे कि वो वहां पर उससे मुराद। एक आखिरी सवाल इसी पे, चलो हमने कायनाती हादसात, हिरन शेर और ये फलस्तीनी बच्चों की बात कर ली। ये जो बच्चे बिल्कुल पैदाइशी बेचारे, बिल्कुल माजूर, अजीब व गरीब तरह की उस तकलीफों में पैदा होते हैं, उसके अंदर उस बच्चे का, बेचारे का कोई वो नहीं है, तो वो भी अल्लाह नहीं करता? वो भी हमारा कसूर होता है। देखें, हमारे यहाँ शरीयत में ये है कि जब, आई मीन, यू हैव अ फिजिकल रिलेशन, आप जो है देखें ना एक दूसरे को नेकेड, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो अंधा पैदा होगा, या कुछ चीजें ऐसे ना करें। आप कुछ गलत चीज खा रहे हैं, जैसे एक औरत ने, डॉक्टर ने पूछा कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो उसने कहा नहीं हो। तो उसने एक मेडिसिन दी, उसने कहा अगर तुमने ये खाया ना और तुम प्रेग्नेंट हुई तो नुकसान होगा। बच्चा उसका माजूर पैदा हुआ, तो कसूर किसका हुआ? औरत का हुआ ना। उसने वो दवाई सही। खा ली, हमने डाल दिया इल्जाम अल्लाह पे। तो असल में कसूर हमारा होता है, ये वो तो सारी चलो चीज। अभी साइंस की कि देहरी है, आप कोई ना कुछ साइंसदानों गड़बड़ की। करते हैं, व्हेन यू हैव अ रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, तो हम
क्या करते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं तो बच्चा इस तरह वजूद में आता है, वरना अल्लाह तो हम्म। सबके लिए अल्लाह ताला है और रहमान और रहीम है। सही। और वो तो नहीं, वो चाहते तो हैं कि आप, सब चीजें मुकम्मल परफेक्ट हो। वो तो अब साइंस और इन चीजों ने हमें बता दिया ना कि इस तरह होने से ये होता है वो होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले जब साइंसदान और ये सब नहीं किया था तो उस वक्त तो किसका कसूर था उसमें? तो हमारे पास कोई इस तरह के वसाइल भी नहीं थे, और अल्लाह मियाँ ने भी इसको नहीं, कोई ये तो वो रोका नहीं। रिवायतों में आया है और कुरान ने भी दिया हुआ है, मैं आपको आयतें भेज सकता हूँ जिसमें ये जो पैदाइश होती है इसमें भी अगर कोई फॉल्ट निकल आता है, कोई हम्म। डिस्फॉर्मिटी होती है, कोई ऐब आ जाता है, तो वो इंसान का होता है, कोई ना कोई सही। प्रॉब्लम होती है। ठीक। और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने उसका क्रिएटर खुदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। खालिक इम्पॉसिबल। शैइन, खालिक कुल्ल शैइन नहीं है वो। जी। कुछ नहीं, चीजों के खाने को खालिक वो मकसद नहीं है। सेम नहीं है। अल्लाह ने फ्री विल दे दिया। अब दो टीमें खेल रही हैं, ठीक है ना। आप बोले हम्म। यार मैं हार गया मैच क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी मदद नहीं की। असल में उन्होंने मेहनत बहुत की। जो वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल टीम थी उसने मेहनत बहुत की, उसने 4 गोल कर दिए। और आप एक गोल करके ही बस, क्योंकि सलाहियत उसमें ज्यादा थी, आपने मेहनत की, अल्लाह ने दोनों को अपॉर्चुनिटी दी थी। तुम सही। खूब प्रैक्टिस करो और फिर मैच में आओ। ये है मसला। ठीक, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जब हम कहते हैं कि वो जो कुछ दुनिया में हम जिनको खराबी बुराई नुक्स ये सब कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला उसका खालिक नहीं है। ये आपका आखिरी। इम्पॉसिबल। ठीक। ठीक, जी जी। सूरह निसा की आयत नंबर 78 और 69 में पढ़ रहा हूँ। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाजिही मिन इंदिल्लाह। यानी ये जो हुजूर के मुखालिफिन उनको जब कोई तकलीफ पहुंचती अच्छाई पहुंचती हो कहते भी अल्लाह ने दिया। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलु हाज़ी मिन इंदिक, अगर उनको कोई बुराई पहुंचती है मुखालिफिन ये मुनाफिकीन खास तौर पर, तो ये कहते हैं भाई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी वजह से है। कुल, आप कहो कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। अब इस कुल्लुन में इस्तिस्ना उसने नहीं किया कि भाई हर चीज खुदा की तरफ से आती है। फमाल हाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून, भाई इन लोगों को हुआ क्या, इनको इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती। अगली आयत में है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो अच्छाई पहुंचती है अल्लाह की तरफ से, वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफसिक, और जो तुम्हें बुराई पहुंचती है वो आपकी तरफ से। तो ये आपने दोनों खुद आयतों में, जवाब दे दिया। नहीं तो पिछली आयत आपने का जवाब। क्या जवाब? नहीं, जी। पिछली आयत का क्या जवाब है कि आप अगर उनको पूछे। अच्छाई पहुंचती है, अगर उनको अच्छाई पहुंचती है तो अल्लाह की तरफ निस्बत देते हैं। अगर उनको सय्यतुन पहुंचती है तो वो कहते हैं ए मोहम्मद आपकी तरफ से है। अब आप क्या रहे। जवाब दो, सुन लीजिए, जी। कुल, आप कहो कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात है मुसीबत का मतलब क्या है, ये मुझे बताएं। यहाँ पर तो सय्यतुन कहा है ना, बुराई, शर। अच्छा, सैया के जो लुग़वी मायने वो कितने हैं बताइए। वो हजार होंगे, जब 12 आप बता दें उनमें से किसी जगह उसके क्या कोई अच्छाई का माना भी किया गया है। सय्या का मतलब अच्छाई, उस लोगों माने में कहीं है। आप अगर हिस्टोरिकली देखें प्रॉफिट की लाइफ, मैंने आपसे कहा ना कि मुशरिकीन ने भी तस्लीम किया कि इन्होंने आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मुशरिकीन ने पत्थर मारे ना। और सही है। आपकी लाइफ गुजरी है उसमें देखें कि सादिक और अमीन 40 साल के बाद भी कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। तो ठीक उनको है। उनके ईमानदारी पे, सच्चाई पे, ठीक है ना, ये तो बिलीफ था। तो उस रसूल से बुराई क्या हो सकती है उनकी तरफ, ये मुझे सही बताएं। है। तो क्या ठीक है। बुराई की है? उन्होंने तो कोई बुराई नहीं की इस तरह की। सही। हिस्टोरिकल भी प्रूवन चीज है। ठीक। वो तो तो सिर्फ कह लफ्ज थे से अल्लाह एक है बस। सही है। कभी एक नहीं, हाथ पे चांद रखो, दूसरे पे सूरज रखो, तो नहीं मैं ऐसे देखन नहीं आप, चले करूंगा। आप इसका उनकी तर्जुमा बुराई कर ये ले थी कि फिर हम वो। गुफ्त जी। आप इसका तर्जुमा कर ले फिर हम गुफ्तगू खत्म करते। वो इन तुसिबहुम सय्यतुन, अगर हाँ, कोई उनको अगर बुराई पहुंचे। जी। पहुंचती पहुंचती है, है, सही। यकूलू, वो कहते हैं हाजिही मिन इंदिका, ये आपकी तरफ से है। यानी कोई शिकस्त हुई, कोई और इस तरह की खराबी हुई, मार कुटाई हुई, ये तो मुनाफिकीन की गालिबन बात होती है ना जो जंग यानी से भागते काफ थे जो है कहते हैं वो ना। जमीर किस तरफ, किसकी तरफ गई है? काफ है, किसकी? जमीर किस तरफ है? हुजूर की तरफ है ना, जाहिर सा तो दूर की। जो, हाँ। सही है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसका होता है कि सय्या मुनाफिकीन को कोई तकलीफ मुसीबत ये पहुंचती थी तो वो उसको खाते में डाल दिए भाई। ये तो अब ये तो और गुजाओं पर कहा क्या ना भाई, पहुंची थी? अगर हम नहीं। बोलू जी। ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफले हो। भाई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उनको ये तकलीफ थी कि ला नहीं इलाहा नहीं नहीं इल्लल्लाह। नहीं, यहाँ पर तो भाई ये तो नहीं जंग की बात नहीं। हो रही है ना कि भाई यहाँ पर एक अलम तर लजीन कुफू ऐदियकुम अकीमुस्सलात व आतु ज़कात कुतिबा। जिहाद का जब बड़े ये लोग बढ़ चढ़ के कहते थे अल्लाह हुक्म क्यों नहीं दे रहे, तो अल्लाह ने कहा अब हमने हुक्म दिया तो ये डर के मारे भाग रहे, बहाने हम्म। बना रहे हैं ना, मुनाफिकीन की बात हो रही है ना। तो वो तो सब कुछ पढ़ के आए थे ना। तो यहाँ पर जब
اور دوسری جگہ بھی ہے نا کہ جب ان کو جنگ کے لیے نکلنے کے لیے کہتے تو دبک کے بیٹھ جاتے، اس ساقل تم الارض، یہ بھاگنا لگتا ہے فلانا. تو اس تناظر میں یہ ہے نا کہ بھائی تم موت سے ڈر کے جنگ پہ نہیں جا رہے، تو موت تو کہیں بھی آئے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو جہاد اور اس کی بات ہو رہی. اب اس جہاد اور جنگ کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ کو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کے مال جان ان کو. اس نقصان کی نسبت وہ دیتے حضور کی طرف، بھائی اگر یہ نہ ہوتا یا ہماری بات مان لی ہوتی، جیسے دوسری جگہ ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو ماں قتل نہ ہونا، بھائی ہمارا ہمیں قتل ہی نہیں ہونا تھا، تو یہ یہاں لے آئے تو ہم مارے. اس طرح اس تناظر میں ہے کہ اگر ان کو کوئی موت یا کوئی اس طرح کی کوئی نقصان برائی پہنچتی ہے تو اس کا الزام آپ کے سر دیتے ہیں. لیکن خدا نے پھر جواب دیا نا کہ کل من عند اللہ. اب آپ سیاح کی کوئی لغوی تشریح بتانا چاہے تو وہ بتا دے، پھر بات یہاں ختم کر لیتے ہیں. دیکھیں سیاح کی جو لغوی تشریح ہے، اگر وہ ان کی طرف نسبت جا رہی ہے، جیسے اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ہوں. رسول کے پاس بیٹھتے تھے، صحبت کرتے تھے منافقین کے بارے میں، اور جب باہر نکلتے تھے وَإِذَا خَلَوْا، تو کہتے ہیں انہوں نے کیا بولا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی بات. تو ان کا ماذا تو قال یہ حال آنف. تھا. ٹھیک ہے. تو صحیح. سیاح کو ان معنوں میں بھی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کیا سمجھاتے ہیں. ٹھیک صحیح. ہے. کیونکہ رسول نے تو اپنی عملی طور پہ تو ایک عملی اپلیکیشن بھی تو ہوگی قرآن کی. عملی اپلیکیشن جو رسول کی سیرت ہے، اور رسول کی سیرت میں کوئی مجھے برائی دکھائے جو ان کے ساتھ کی ہے. انہوں نے قرضے اتارے ہیں، ان کی مدد کی ہے، جناب خدیجہ کی پوری دولت لٹا دی، سب پہ لٹائی، ٹھیک ہے نا. تو ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو وہ سیاح کیا بنے بہت گی آپ خود بتا دیجیے. جو ان کے صحیح. مطابق سیاح ہے، یہ تو ان کو کوٹ ٹھیک. کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوٹ کیا ہے، یہ ان کی کوٹیشن ہے جو اللہ وہ کوٹ کر رہا ہے. جیسے عزیز مصر کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم عورتوں کے لچھن اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کوٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کے تو جملے نہیں تھے، مقصد کوٹ کر دیا، تو یہ ان کے کوٹ تھے. وہ اس کو سیاح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہو رہی. تو یہاں پر اس کا بہرحال جواب تو اللہ نے دیا نا، کل من عند اللہ کہا ہے نا کہ بھئی ہر کچھ خدا کی طرف سے ہے. کوٹ کر ہاں، کے اس پہ تبصرہ بھی کیا نا. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یقیدو نہ قیدا وہ انا عقیدو قیدا، وہ اپنی مکاریاں کرتے ہیں، میں اپنی انہوں نے عقیدو قیدا کہا تھا. یعنی تم اگر چلاکی کر رہے ہو تو کہ مجھے چلاکی نہیں آتی، میں بھی چلاکی کروں گا تم سے. ان معنوں میں صحیح آیا ہو، صحیح. نیگیٹو ٹھیک. معنوں میں نہیں ہے. بہت اچھا. اگر تم بہت کر اچھا. رہے ہو. بہت خوب. جزاک اچھا، اللہ. یہ جو آپ نے زلیخا والے قصے میں جو بتایا نا کہ ان کیدکن عظیم، تو آپ یہ کہہ رہے کہ وہ قرآن کا وہ نہیں ہے بیان، یہ اس کا تھا، اور یہ قرآن یہ نہیں کہتا عورت میں یہ مکر کہہ رہا ہوں مکار. کہ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی کوٹ کر لیتا ہے، جیسے ٹھیک. فرعون کی بھی کر لی. صحیح. ٹھیک ہے نا. نہیں تو کوٹیشن مثلا تو آ جاتی ہے نا. نہیں، اس آیت کوٹیشن سے سب کی بنیاد آتی ہے. یہ تو ایک ضمنی سوال ہے، چلو خواتین سے متعلق بھی بہت سے لوگوں کو ہاں بھائی، اعتراضات ہے، الہادی لوگوں کو گھر مذہب کی والے ناراض تعلیمات ہو پہ. جائیں گے. جی. اگر اس کا جواب دیا گھر والے ناراض ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ گھر والے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ خواتین بڑی حساس ہوتی ہیں. میں اس کا جواب دینا نہیں چاہ رہا. جواب ہے 100% جواب، لیکن چلے سر، بہت شکریہ، تھینک یو. آپ سے بہت خوبصورت، بہت تفصیلی، بہت زبردست گفتگو ہوئی. بس میں نے ایسے ہی مقالہ طالب علم کی طرف کچھ سوالات ایسے ہی کر لیے، اور آپ کی بہت شاندار، آپ نے شروع میں پورا تبصرہ بہت اچھے انداز سے کیا تھا. تو بس وہ ایک پروگرام کی ریکوائرمنٹ کے طور پر کچھ سوالات کرنے ہی ہوتے ہیں تو ہم نے کر لیے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ اللہ. حافظ. اللہ حافظ.